أسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الإله الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح الخلاق العليم القابض الباسط القاهر المعطي المتر السيد السميع البصير الحكم الرب اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور القريب الكبير الحفيظ المقيت الحسيب المبين الكريم الرقيب المجيب الرفيق الحكيم الودود المجيد الشافي الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد الجميل الأعلى النصير المالك المليك الحي القيوم الحافظ الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الأكرم الظاهر الباطن الواسع المتعال البر التواب الديان العفو الرؤوف الجواد المنان الطيب الغني الحفي العلي الستير القدير المولى المحسن الوارث المحيط الصبوح الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله؟ هل لك صدقات تخفى لا يعلمها إلا الله؟ هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله؟ هل لك صدقات تخفى لا يعلمها إلا الله؟ قصص لا تكشف إلا بكتابك حين ترى الله. ما أحراك بهذا أن يكبر قدرك عند الله. قصص لا تكشف إلا بكتابك حين ترى الله. ما أحراك بهذا أن يكبر قدرك عند الله. هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله؟ هل لك صدقات تخفى لا يعلمها إلا الله؟ قصص لا تكشف إلا بكتابك حين ترى الله. ما أحراك بهذا أن يكبر قدرك عند الله. هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله؟ هل لك صدقات تخفى لا يعلمها إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم
إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قریب مجیب پروگرام میں آپ سب کو خوش آمدید، اہلا وسہلا و مرحبا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ہمارا پروگرام ہے، سیشن ہے، وہ جو دعائیں ہم کریں گے وہ انشاءاللہ جادو سے حفاظت کی اور علاج کی دعائیں ہیں۔ یہ اس کے دو حصے ہیں، یعنی دو حصوں میں یہ سیشن ہے، اور حصہ اول آج کریں گے ہم، اور نیکسٹ ویک انشاءاللہ اس کا سیکنڈ پارٹ کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم ایسا کرتے ہیں کہ جو ہم نے پچھلے ویک کا ترجمہ یاد کرنے کے لیے دیا تھا، شیطان سے حفاظت کی دعائیں، اس کے حوالے سے، تو انشاءاللہ وہ ترجمہ آپ سے سنتے ہیں، اور پھر آج کے سیشن کی طرف آئیں گے، اس کو سنیں گے، پھر اس کے بعد ڈسکشن کریں گے اور کوئی سپورٹس انشاءاللہ۔ تو جناب پہلا جو ہمارے پاس ترجمہ ہے وہ ہے اس سورۃ المؤمنون کی آیت 97-98 ہے،
قدسیہ صفدر آپ سنائیں گی اس کا ترجمہ، لفظی ترجمہ؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی، اے میرے رب، اعوذ بکا، میں پناہ لیتی ہوں تیری، من ہمزاتی وسوسوں سے، شیاطینی شیطانوں کے، واعوذ بکا، اور میں پناہ لیتی ہوں تیری، ربی، اے میرے رب، ان، اس سے کہ، ان یحضرون، وہ حاضر ہو میرے پاس۔ احسنتی، بارک اللہ فیک، بالکل درست ترجمہ سنایا آپ نے، الحمدللہ۔ جی نیکسٹ ترجمہ دیکھتے ہیں، سورۃ یوسف کی آیت 5 ہے۔ عظمیٰ تسکین آپ سنائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان بے شک الشیطان شیطان للانسانی انسان کے لیے عدون دشمن مبین کھلم کھلا۔ جی دشمن ہے کلم کلا، بالکل درست، ماشاءاللہ، بارک اللہ فیکی، اللہ تعالیٰ آپ کے علم و عمل میں برکت فرمائے۔ سورۃ فاطر کی آیت 6 ہے، اس کا ترجمہ ہم سنتے ہیں تسنیم سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الشیطان، بے شک شیطان، لکم تمہارا، عدو دشمن ہے، فاتخذوا، تو بناؤ اسے، عدو دشمن، انما بے شک، یدعو بناؤ اسے دشمن، انما بے شک، یدعو بلاتا ہے، حزبہ اپنے ایک گروہ کو، لے یکونوا تمہارے لیے، تاکہ وہ ہو جائیں، من اصحاب سعیر، ساتھیوں میں سے آگ کے، بھڑکتی آگ کے۔ شاباش، بہت اچھا ترجمہ سنایا، بس ایک لفظ دیکھیں، لیکونو، حزبہ، لیکونو حزبہ، اپنے گروہ کو، لیکونو، تاکہ وہ ہو جائیں، باقی ٹھیک ہے۔ اچھا اس کو ذرا پڑھیں، اس کی عربک پڑھیں آپ۔ ان الشیطان لکم کے بعد جو لفظ آ رہا ہے اس کی عربک پڑھیں، 2 لفظوں کی۔ جی ابتدا سے پڑھیں ذرا۔ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا۔ ٹھیک ہے الحمدللہ، اب آپ نے درست کر دیا، بارک اللہ فیکی۔ جی جناب، نیکسٹ ایم شمس، آپ سنائیں گی اس کا ترجمہ؟ جی کوشش کرتی ہوں۔ اعوذ بھی کلماتی، میں اللہ کے تمام کلمات کے ساتھ پناہ چاہتی ہوں، من غضبہ و عقابہ، اس کے غضب سے، اس کے عذاب سے، وشر عبادہ، بندوں کے شر سے، ومن ہمزاتہ شیطان کے وسوسوں سے، وَأَن يَحْضَرُونَ، اور اس کے کہ وہ میرے پاس آئیں اور مجھے ڈرائیں۔ ٹھیک ہے الحمدللہ، بشر عبادی، اور بندوں کے شر سے، بالکل ٹھیک ہے، اور اللہ بندوں تعالیٰ کے آپ کو قبول فرمائے، جزاک اللہ۔ بارک اللہ فی علمک۔ ٹھیک، نیکسٹ دعا دیکھیں جی، یہ دعا جو ہے وہ سارہ عبد الوحید آپ سنائیں گی؟ جی میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی بالکل سارہ، اس کا ترجمہ کیجیے۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامت ومن کل عین لامہ، میں ہر شیطان اور موذی جاندار اور ہر نظر بد سے اللہ کے کامل اور پر اثر کلمات کے ذریعے پناہ مانگتی ہوں۔ ٹھیک ہے، آپ نے دیکھ کر سنا ہے بغیر دیکھے؟ بغیر دیکھے۔ ماشاء اللہ، بارک اللہ فی علمک۔ اچھا اس میں عربک پڑھیں ذرا شروع سے، اس کی عربک دوبارہ پڑھیں۔ جی اعوذ کلمات اللہ التامات من کل ٹھیک ہے، شیطان گڈ، اب درست کر دیا آپ نے، تامتی ہے، تاماتی پہلے شبد پڑھ لیا تھا، لیکن اب ماشاءاللہ درست پڑھ دیا، بارک اللہ فیک۔ ٹھیک ہے جناب، اب ہم اس کی دعا کا ترجمہ سنتے ہیں
نور الہدا سے نور الہدا اس کا ترجمہ کر سکتی ہیں آپ؟ نور الہدا کا مائک نہیں کھل رہا. جی کھل باجی گیا. آواز آ رہی ہے؟ جی جی اب آ رہی ہے آپ کی بس. اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھے معاف کر. اللہم اغفر لی ذنبی، اے اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے. وقص شیطانی، اور وقص وسوسوں سے شیطان کے، یا شیطان کی اقساحاتوں سے. میرے شیطان کو دفع کر دے یا دور کر دے. میرے شیطان کو دفع کر دے. وفک رہانی، اور اس سے رہائی حاصل کر دے. کس سے؟ کس چیز کو؟ باجی شیطان سے. نہیں، میرے نفس کو آزاد کر دے، یعنی آگ سے. شیطان سے نہیں، آگ سے رہائی کر دے. مجھے میرے نفس کو میرے آگ سے نفس آزاد کر دے. سے آزاد کر دے. وثقل میزانی، اور میرے میزان کو بھاری کر دے. وجعلنی، اور بنا مجھ کو یا کر دے مجھ کو فی الندی الاعلیٰ، اعلیٰ مجلسوں میں. اعلیٰ مجلس والوں میں. اعلیٰ مجلس والے. جی باجی یاد نہیں تھی، بس ایسے ہی پڑھ لیا. کوئی بات نہیں، اچھی کوشش ہے. یاد کرنے سے ہی آتی ہے نا چیز. لیکن ماشاء اللہ اچھی کوشش کی. اس کو دوبارہ سے دہرائیے گا انشاءاللہ تو یاد ہو جائے گی. ٹھیک ہے، مانگتے رہیں گے تو یاد بھی ہو جائے گی. ترجمہ بھی پڑھ لیجیے گا اور عربک بھی پڑھ لیے گا تو یاد ہو جائے گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے، بارک اللہ فیک. اچھا جناب، خالدہ خانم آپ اس کا ترجمہ سنائیں گی؟ السلام علیکم، معذرت چاہتی ہوں، یہ مجھ سے چھوٹ گئی تھی، اب میں اسے نوٹ کر لیتی ہوں. اچھا چلیں، کوئی بات نہیں. کون ساتھی سنائے گا اس کا، جس کسی کو یاد ہو تو؟ بریرہ آپ کو یاد ہے؟ جی ٹیچر. بسم اللہ، شروع اللہ کے نام سے. اللہم، اے اللہ، جنبنا دور کر دے ہمیں، الشیطان شیطان سے، وجنب الشیطان اور ہماری اولاد کو شیطان، اور دور کر دے شیطان کو، ما رزقتنا جو اولاد تو ہمیں عطا کرے. آمین، بارک اللہ فیکی. انشاءاللہ. اچھا خالدہ آپ اگلی سنا سکتی ہیں؟ یہ یاد ہے آپ کو؟ جی میم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم انی اعوذ بکا، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتی ہوں، من الخبث والخبائث، جنوں اور جننیوں سے. کیسے جن اور جنیاں؟ خبیث ناپاک. خبیث ناپاک جنوں سے. ٹھیک جی ہے. آمین. اللہ تعالیٰ دعا قبول فرمائے. ٹھیک ہے جناب، آخری جو ہم سنتے ہیں ذکر، دیکھتے ہیں کون سے ساتھی نے ہاتھ کھڑا کیا ہوا ہے. چلیں عظمیٰ آپ سنا سکتی ہیں، آپ سنا دیں. جی میں سنا سکتی ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. وحدہ لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. وَلَهُ الْمُلْكُ، اسی کے لیے بادشاہت ہے. وَلَهُ الْحَمْدُ، اسی کے لیے تعریف ہے. وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. ٹھیک ہے، چلیں الحمدللہ. باقی ساتھیوں نے دیر سے ہاتھ کھڑا کیا، اس وقت میں عظمیٰ کو کہہ چکی تھی سنانے کے لیے. لہٰذا اب جو اور ساتھی سنانا چاہتے ہیں انشاءاللہ، جو آج دعا ہوگی یا آج جو ترجمہ ہوگا وہ اس کو یاد کر لیں اور کوشش کریں پہلے ہاتھ کھڑا کریں. انشاءاللہ پہلے ان کو موقع مل جائے گا. ہم نے مکمل کیا ترجمہ پچھلی کلاس کا، اور ماشاءاللہ آپ سب نے بہت اچھی کوشش کی. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. ہم آج کے لیسن کی طرف آتے ہیں. آج کا لیسن جو ہے ہمارا جادو سے حفاظت کی اور اس کے علاج کی دعائیں ہیں. بہت اہم ٹاپک اور کافی کانسیپٹس بھی انشاءاللہ کلیئر ہوں گے. تو آپ نے غور سے سننا ہے، کیونکہ ہم نے اس کے بعد کوئی اسپول بھی رکھا ہے آپ کا. کئی چیزیں اس میں ایسی ہیں کہ جو انشاءاللہ اگر آپ غور سے سنیں گے، لکھیں گے تو پول میں بھی انشاءاللہ اس کا جواب دے سکیں گے اور ڈسکشن میں بھی. تو ہم چلیں آتے ہیں اپنے آج کے سیشن کی طرف. اوور ٹو یو زبا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی.
وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. اور جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو کہہ دیجئے کہ بے شک میں قریب ہوں، میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں۔ جب وہ مجھے پکارے تو ان کو چاہیے کہ وہ میرا حکم مانیں اور مجھ پر ایمان رکھیں تاکہ وہ ہدایت پائیں۔ فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب۔ سو اس سے بخشش مانگو، پھر اس کی یقیناً میرا رب قریب ہے، قبول کرنے والا ہے۔ الحمد للہ الولی الحمید اسبغ علینا نعمہ ظاہرۃ و باطنہ وہدانا لدینہ وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ نحمدہ علی نعمہ العظیمہ وآلائہ الجسیمہ۔ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو حمایتی اور مددگار ہے، بے حد تعریف والا ہے۔ اس نے ہمیں اپنی ظاہری اور باطنی نعمتوں سے نوازا ہے اور اپنے دین کی طرف ہماری رہنمائی کی ہے، اور ہم ہرگز ہدایت یافتہ نہ ہوتے اگر اللہ ہمیں ہدایت نہ دیتا۔ ہم اللہ کی عظیم نعمتوں اور اس کے بڑے بڑے احسانات پر اس کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دعاؤں کے اس پروگرام کے سلسلے میں آج ہم جادو سے حفاظت اور جادو کے علاج کے سلسلے میں جو دعائیں وارد ہوئی ہیں ان کے بارے میں پڑھیں گے۔ جادو اردو زبان کا لفظ ہے، عربی میں اس کے لیے سحر کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ سحر کا لغوی معنی ہوتا ہے دھوکہ دینا، ہیلا کرنا، حقیقت سے پھیر دینا، باطل کو حق کی صورت میں ظاہر کرنا، یا کوئی چیز کسی کے سامنے اس طرح ملمہ سازی کر کے پیش کرنا کہ دیکھنے والے حیران اور ششدر رہ جائیں، یعنی کسی چیز کو اس طریقے سے پیش کرے کہ دوسروں کو انسان حیران کر دے۔ اور سحر کا جو اصطلاحی معنی ہے اس کی علماء نے مختلف طرح تعریف بیان کی ہے۔ امام زہری کہتے ہیں جادو ایک ایسا عمل ہے جو شیطان جن کی مدد سے کیا جاتا ہے، یعنی جادو میں جنات ملوث ہوتے ہیں۔ امام راضی کہتے ہیں کہ جادو کا تعلق ہر اس کام کے ساتھ ہوتا ہے جس کا سبب پوشیدہ ہو، جس کی کاز جو ہے وہ چھپی ہوئی ہو اور اس میں دھوکہ دہی نمایاں ہو۔ لیث رحمہ اللہ کہتے ہیں جادو اس عمل کا نام ہے جس میں پہلے شیطان سے قرب حاصل کیا جاتا ہے، یعنی شیطان کو خوش کیا جاتا ہے، اور پھر اس سے مدد لی جاتی ہے، یعنی اس سے کام لیا جاتا ہے، اس سے کچھ کام کروائے جاتے ہیں جادو کے سلسلے میں۔ اور یہ قرب کیسے حاصل ہوتا ہے؟ قبیح گناہ کر کے، برے برے گناہ کر کے۔ کبھی یہ بول کر کیے جاتے ہیں جیسے شرکیہ الفاظ والے دم، کبھی شیطان کی تعریف کے کلمات ہوتے ہیں جس سے وہ خوش ہوتا ہے۔ اب آپ سوچئے کہ اگر کوئی شیطان کی تعریف کر رہا ہے تو وہ کتنا بڑا گناہ ہے اور اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والا کام ہے۔ اور کبھی کوئی ایسا عمل کر کے کہ جس سے جن کو اپنے کنٹرول میں کیا جائے۔ اسی طرح کچھ اعمال بھی شرکیہ ہوتے ہیں جن کی وجہ سے جنات کو قابو کیا جاتا ہے، جیسے ستاروں کی عبادت یا کسی حرام کام کو لازم کر لینا۔ اور اس کے علاوہ جتنے بھی نافرمانیوں کے کام ہیں، اللہ کو ناراض کرنے والے کام اور شیطان کو خوش کرنے والے کام، یہ سارے ایسے ہوتے ہیں کہ جن سے عموماً جنات کا قرب حاصل کیا جاتا ہے، شیطان کا قرب حاصل کیا جاتا ہے، اور پھر ان سے کام لے کر لوگوں پہ جادو مسلط کیا جاتا ہے۔ یعنی جادو میں عام طور پر شیاطین کو استعمال کیا جاتا ہے اور شیطان کے ذریعے وہ کام کروائے جاتے ہیں۔ قرآن مجید میں جادو کا ذکر آتا ہے اور اس کے لیے لفظ سحر استعمال ہوا ہے۔ قوم فرعون کے اندر جادو بہت تھا تو وہاں بھی سحر کا ذکر ہے۔
جو رسیوں اور لاٹھیوں کی شکل میں سحر بنا کر لائے تھے، اور اس میں چیز کی حقیقت کچھ تھی، لیکن انہوں نے اس طرح کا طریقہ اختیار کیا جس سے وہ لاٹھیاں اور سانپ نظر آ رہے تھے۔ اور اگر ان ساری آیات کا ہم مطالعہ کریں جو قرآن مجید میں آتی ہیں تو ان سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جادو سے انسان کے اوپر بہرحال اثر ہوتا ہے، چاہے وقتی ہو، جیسے موسیٰ علیہ السلام، حالانکہ وہ اللہ کے پیغمبر تھے لیکن ان کو وہ رسیاں اور لاٹھیاں کیا نظر آئیں، دوڑتے ہوئے سانپ نظر آئیں، اور تھوڑی دیر کے لیے وہ خوفزدہ ہوئے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جادو کی ایک حقیقت بہرحال ہے، وہ ایسی چیز ہے کہ جو دوسرے انسان کو متاثر کر سکتا ہے، چاہے وقتی طور پر ہو یا پھر لانگ ٹرم ہو، چاہے روحانی طور پر ہو یا جسمانی طور پر۔ اس سے دوسروں کو خوفزدہ بھی کیا جا سکتا ہے، پریشان کیا جا سکتا ہے، میاں بیوی کے درمیان محبت یا نفرت پیدا کی جا سکتی ہے، لیکن ہوتا یہ سب کچھ اللہ کے اذن سے ہے۔ جیسے باقی چیزیں اللہ کے اذن سے اثر کر جاتی ہیں، مثلاً آپ کسی کو ایک تھپڑ لگاتے ہیں تو اس کو چوٹ لگتی ہے تو اس کو درد ہوتا ہے، تو اسی طرح بعض الفاظ جو ہیں وہ ہرٹ کرتے ہیں۔ عام طور پر بھی جب کوئی کسی کو گالی دے یا کوئی برا بھلا کہے یا تانا دے یا کوئی کسی کا مذاق اڑائے تو اس کے اثرات سامنے والے شخص پر آتے ہیں۔ تو اسی طرح جو جادو کے کلمات ہوتے ہیں مختلف طرح کے، وہ انسان کے نفسیات پر اثر انداز ہوتے ہیں، اور بعض اوقات روح سے پھر جسم کی طرف بھی منتقل ہو جاتے ہیں۔ بعض لوگ اس کا انکار کرتے ہیں، یعنی جادو کے اثرات کا انکار کرتے ہیں، حالانکہ اس کے وجود اور تاثیر کی تائید قرآن مجید سے ہوتی ہے۔ اور یہ یاد رکھیے کہ اسلام جادو کے عملیات کروانے کو سختی سے منع کرتا ہے، یعنی قرآن و سنت میں اس کی ممانعت آئی ہے، اور ایسا کچھ کام کرنے کو کفر قرار دیا گیا ہے، یعنی جادو کو کفر قرار دیا گیا ہے، کبیرہ گناہ قرار دیا گیا ہے۔ اس لیے کوئی بھی ایسا عمل نہیں کرنا چاہیے جو جادو کی نوعیت سے ہو، کیونکہ وہ ایک کفری عمل ہوگا، کبیرہ گناہ ہوگا، اس پر پکڑ ہوگی۔ تو آج اس سلسلے میں جس آیت کو ہم نے منتخب کیا ہے جس میں ان باتوں کی مزید وضاحت ہوتی ہے وہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 102 ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ اور انہوں نے پیروی کی اس کی جو سلیمان علیہ السلام کی سلطنت میں شیاطین پڑھا کرتے تھے، اور سلیمان نے کفر نہیں کیا بلکہ شیطانوں نے ہی کفر کیا، وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، اور اس کے پیچھے لگ گئے جو بابل میں 2 فرشتوں ہاروت اور ماروت پر اتارا گیا تھا، اور وہ دونوں کسی کو کچھ نہیں سکھاتے تھے جب تک یہ نہ کہہ دیتے کہ ہم تو صرف آزمائش ہے، پس تم کفر نہ کرو، یعنی جادو سیکھ کر۔ پھر بھی لوگ ان دونوں سے وہ سیکھتے جس سے مرد اور اس کی بیوی میں جدائی ڈال دیں، اور وہ اللہ کے حکم کے سوا اس سے کسی کو کچھ بھی نقصان نہیں دے سکتے تھے، اور وہ سیکھتے تھے جو ان کو نقصان پہنچاتا تھا اور فائدہ نہ دیتا تھا، اور یقیناً وہ جانتے تھے کہ جس نے اس کو خریدا اس کا آخرت میں کچھ حصہ نہیں بنتا، اور البتہ کتنا برا تھا جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا، کاش وہ جانتے ہوتے۔ سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت عالی شان سلطنت سے نوازا ہوا تھا، ان کی بہت بڑی حکومت تھی، بہت بڑی بادشاہت تھی،
وہ واحد ایسے پیغمبر ہیں جن کی حکومت صرف انسانوں پر نہیں بلکہ جنوں پر بھی تھی، پرندوں پر، ہواؤں پر اور دیگر مخلوقات پر بھی تھی۔ یہ تمام چیزیں آپ کے تابع کر دی گئی تھیں، اور یہ بہت ان یوزول تھا کیونکہ اس سے پہلے کسی انسان کے تابع یہ سب کچھ نہیں تھا۔ تو ظاہر ہے کہ جو دیکھنے والے تھے وہ حیران ہوتے تھے کہ یہ کس طرح ہو رہا ہے، اور یہ سب کچھ اللہ کے اذن سے ہو رہا تھا۔ اللہ نے ان کو یہ ملکن کبیرہ عطا کی تھی۔ جب وہ فوت ہوئے تو لوگوں نے یہ مشہور کر دیا کہ سلیمان علیہ السلام جادوگر تھے اور جادو کے زور سے یہ سب کام کرتے تھے، ان کا جادو سب پر چلتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی یہودیوں کا یہی خیال تھا، تو اس کی تردید میں یہ آیات نازل ہوئی کہ ایسا نہیں تھا۔ تو بنی اسرائیل کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ ان کے پاس لے کر آئے، جو ان کی کتابوں کی تصدیق کرنے والی چیز تھی، اس کو انہوں نے نہیں مانا اور اس کو چھوڑ کر وہ ان چیزوں کے پیچھے لگ گئے۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ، یعنی جادو وغیرہ کے پیچھے لگ گئے۔ اور ویسے بھی جس قوم میں بھی زوال آتا ہے وہ اعلیٰ چیزوں کو چھوڑ کر ادنا کی طرف جاتی ہے۔ تو واتبعوا اشارہ ہے یہود کی طرف، اور انہوں نے پیروی کی، یعنی یہود نے پیروی کی کس چیز کی؟ ما تتلو الشیاطین، جو پڑھتے تھے شیاطین، یا جس کے پیچھے لگ گئے تھے کہ تلا یتلو تلون کا معنی پیروی کرنا بھی ہوتا ہے، پیچھے پیچھے آنا۔ علی ملک سلیمان، سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت میں، یعنی ان کے دور میں، ان کی بادشاہت پر نہیں، یعنی شیاطین نہیں پڑھتے تھے بلکہ ان کے دور میں یہ سب ہوتا تھا۔ یعنی ان یہود نے اللہ کی کتاب اور اللہ کے عہد کی کوئی پرواہ نہیں کی، لیکن اس کے برعکس وہ شیطان کے پیچھے لگ کر جادو ٹونے پر عمل کرتے رہے، اور یہ سلیمان علیہ السلام کے عہد میں بھی ہو رہا تھا۔ سلیمان علیہ السلام کے عہد میں بھی جادوگری کا سلسلہ بہت عام ہو گیا تھا۔ تو جب سلیمان علیہ السلام نے دیکھا کہ لوگ بہت زیادہ اس میں انٹرسٹ لے رہے ہیں، تو انہوں نے کیا کیا کہ لوگوں کی ایسی کتابیں، ایسا کلام، ایسی چیزیں ان سے لے کے اس کو اپنی کرسی کے نیچے یا اپنی سلطنت کے جو مرکز تھا اس میں نیچے کہیں زمین میں دفن کر دیا کہ کسی کے پاس نہ جا سکے، وہ یعنی اپنے تخت کے نیچے ان کو دفن کر دیا۔ تو ان کی وفات کے بعد شیاطین اور جادوگروں نے ان کتابوں کو پھر نکال لیا اور یہ مشہور کر دیا کہ سلیمان علیہ السلام ان کتابوں کے ذریعے تم پر حکومت کرتے تھے، وہ یہ پڑھتے تھے۔ تو لوگوں نے اس کو دھڑا دھڑ سیکھنا شروع کر دیا کہ ایک پیغمبر اگر یہ کرتا تھا تو ہم بھی کر لیں، کس طرح چیزیں غلط طور پر منسوب ہو جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید کی، فرمایا وما کفر سلیمان، سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا تھا۔ یہاں کفر سے مراد کیا؟ جادو، یعنی سلیمان علیہ السلام نے جادو کے بل پر، جادو کے زور سے حکومت نہیں کی تھی۔ ولیکن الشیاطین کفروا، یہ شیطان تھے جو کفر کر رہے تھے، یعنی جادو کا کھیل کھیل رہے تھے۔ نہ صرف یہ کہ خود کرتے تھے جادو، بلکہ یعلمون الناس السحر، لوگوں کو بھی اس کی تعلیم دیتے تھے، آگے بھی سکھاتے تھے، یعنی خوب پھیل رہا تھا یہ۔ کسی بھی علم کو اگر سکھانے والے پیدا ہو جائیں تو وہ علم پھر عام ہو جاتا ہے، مٹتا نہیں ہے۔ تو چونکہ یہود نے یہ مشہور کر رکھا تھا کہ نعوذ باللہ سلیمان علیہ السلام جادوگر تھے اور ان کی حکومت کا دار و مدار جادو پر تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید فرمائی اور بتایا کہ جادو تو کفر ہے۔ وما کفر سلیمان، سلیمان علیہ السلام تو صاحب معجزہ پیغمبر تھے، انہوں نے کوئی کفر نہیں کیا، یہ ان کا معجزہ تھا کہ انہیں چیونٹیوں کی زبان سمجھ آتی تھی، وہ ہدہد کی زبان سمجھتے تھے، وہ جنات اور باقی مخلوقات سے کام لے سکتے تھے، ہوا ان کے تابع تھی۔ تو سلیمان علیہ السلام نے یہ سب نہیں کیا، بلکہ ان کے دور میں شیاطین نے یہ کام کیا کہ خود بھی جادو کرتے اور دوسروں کو بھی سکھاتے۔ اور کیا کرتے؟ انہوں نے اور کس چیز کی پیروی کی؟ وما انزل علی الملکین، جو اتارا گیا دو فرشتوں پر، بے بابلا، بابل کے شہر میں جو عراق کا ایک شہر ہے، ہاروت و ماروت، ان کا نام ہاروت اور ماروت تھا، یعنی جو ہاروت اور ماروت پر نازل کیا گیا اس کو بھی سیکھتے تھے، یعنی جنات نے اس کی بھی پیروی کی جو فرشتوں پر اتارا گیا تھا۔ اب فرشتوں پر کیوں اتارا گیا؟ آزمائش کے لیے، یعنی اللہ تعالیٰ نے بندوں کے امتحان اور آزمائش کے لیے ان فرشتوں پر جادو نازل کیا، اور یہ فرشتے آزمائش ہی کے لیے لوگوں کو سکھاتے تھے۔ اور ان کو حکم دیا گیا تھا کہ اگر تمہارے پاس کوئی شخص جادو سیکھنے کے لیے آئے تو پہلے اس کو اچھی طرح بتا دینا کہ یہ ایک کفر کا کام ہے، اور ہمیں تو تمہارے امتحان کے لیے یہاں پر متعین کیا گیا ہے، لہٰذا تم کفر نہ کرو۔
پھر بھی اگر کوئی سیکھنے پر اصرار کرے تو پھر سکھا دینا اس کو. چنانچہ جو لوگ بھی ان فرشتوں کے پاس جادو سیکھنے کے لیے آتے، فرشتے اس کو پوری طرح ایکسپلین کرتے کہ یہ کفریہ کام ہے، لیکن لوگ اس سے باز نہیں آتے تھے اور سیکھنے پر اصرار کرتے، اور فرشتوں کے پاس سیکھنے والوں کا ایک جمع غفیر اکٹھا ہو جاتا. اب دیکھیں آج بھی اگر کہیں کوئی ایسے جادوئی کرشمے کیے جا رہے ہوں یا ایسی کوئی کھیل کھیلی جا رہی ہے تو آپ دیکھیں کہ اس کو دیکھنے والے کراؤڈ کتنا زیادہ ہوگا. یعنی اگر کوئی ایسا ہی مداری ہو یا جادوگر ہو جو مختلف طرح کے کام کرتا ہو. مجھے یاد ہے کہ بچپن میں جب ہم بہت چھوٹے تھے تو اس وقت مداری ہوا کرتے تھے. پتہ نہیں آپ نے کبھی کسی مداری کا کھیل دیکھا یا نہیں. اور بیسیکلی وہ مداری جادوگروں کی ایک قسم ہوتی تھی، اور ہر جمعے کے دن جمعے کی نماز سے پہلے، کیونکہ جمعے کو اس وقت مارکیٹ بند ہوتی تھی، تو ہمارا گھر مارکیٹ کے اوپر تھا، تو خالی سڑکیں ہوتی تھی اور خالی جگہ ہوتی تھی، تو وہ آ کے پورا ایک شو لگاتے تھے اور اس میں اتنا کراؤڈ ہوتا تھا، ہم تو اوپر سے دیکھ رہے ہوتے تھے اور ہر جمعے بچے بڑے چھوٹے سب وہ تماشا دیکھ رہے ہوتے تھے. اس میں کبھی وہ بچے سے بکرا نکال لیتے، کسی بچے کو لٹا کے چادر دے کے، پھر پتہ نہیں کیا پڑھتے کیا کرتے، کبھی ادھر جاتے کبھی ادھر جاتے، کبھی کوئی بات کراؤڈ سے کرتے، پھر ان سے پیسے لیتے جو تماشبین آتے تھے. ٹکٹ تو نہیں ہوتے تھے اس زمانے میں، لیکن یہ کہ کمانے کا یہ ایک ذریعہ بنا ہوا تھا اور لوگ بھی بڑے خوش ہو کے اس کھیل کو دیکھتے تھے. آج کل تو اور طرح کے کھیل دیکھے جاتے ہیں، تو پہلے زمانے میں اس طرح کبڈی اور اس طرح کے کھیل لوگ کھیلتے تھے تو وہ دیکھتے تھے. تو بہرحال اس قسم کے کام جب وہ فرشتے ان کو سکھاتے تو بے شمار لوگ سیکھتے. آج بھی لوگوں کو پتہ ہونے کے باوجود کہ یہ گناہ کبیرہ ہے، پھر بھی لوگ باز نہیں آتے اور جادو کرنے کرانے کے لیے کسی نہ کسی ایسے شخص کے پاس پہنچ جاتے ہیں جو ان کو بیوقوف بناتا ہے، ان سے پیسے لوٹتا ہے اور ان کا دین ایمان خراب کرتا ہے. تو یہ ساری چیزیں دراصل انسان کے لیے ایک امتحان ہوتی ہیں، ایک آزمائش ہوتی ہیں. وما يعلمان من احد، اور وہ کسی کو نہیں تعلیم دیتے تھے، حتی یقولا، یہاں تک کہ وہ دونوں کہتے، انما نحن فتنۃ، کہ ہم تو تمہارے لیے ایک آزمائش ہے، فلا تکفر، تم کفر مت کرو. یعنی آزمائش کیوں رکھی گئی؟ تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ جادو کیا ہوتا ہے اور پیغمبر کی تعلیم کیا ہوتی ہے. یہ بھی ایک مقصد تھا فرشتوں کو بھیجنے کا، کیونکہ وہ لوگ کہتے تھے کہ سلیمان علیہ السلام نے جادو کیا، تو نہیں، سلیمان علیہ السلام جو کچھ کر رہے تھے وہ جادو نہیں تھا، یہ فرشتے جادو سکھا رہے تھے. نہیں، ایک طرف پیغمبر کی تعلیم ہے اور ایک طرف فرشتے باقاعدہ جادو کر کے دکھا رہے ہیں کہ یہ جادو ہوتا ہے، اور وہ پیغمبر کی تعلیم ہوتی ہے تاکہ دونوں کے درمیان فرق بھی پتہ چل جائے. تو فلا تکفر، تم کفر نہیں کرو. تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ جادو کا سیکھنا اور سکھانا کفر ہے. لیکن فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا، پھر بھی لوگ ان سے سیکھ رہے تھے. کیا سیکھتے بھی کیا تھے؟ مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، جس کے ذریعے شوہر اور اس کی بیوی کے درمیان تفرقہ ڈالا جا سکے. یعنی ایسا جادو سیکھ لیتے جس کے ساتھ وہ ہسبینڈ وائف کے بیچ میں تفریق یا جدائی ڈال دیتے تھے. جادو کے اس قسم کو صرف کہتے ہیں، صاد کے ساتھ. اس کے بالمقابل سحر العطف ہوتا ہے، اور یہ جادو کی سخت ترین اقسام میں سے ہے، کیونکہ یہ جادو انسان کے ہوش حواس ختم کر دیتا ہے اور دیوانگی کی حد تک پہنچا دیتا ہے. یعنی ایک جادو صرف ہے جس سے جدائی ہوتی ہے، اور ایک جادو عطف ہے جس سے محبت پیدا ہوتی ہے. آپ نے کبھی اشتہار شاید پڑھے ہو اخباروں میں، محبوب آپ کے قدموں میں، یہ عطف والا ہے. اور یہ جب وہ کرتے ہیں تو انسان کے اوپر جیسے پاگل پن کی کیفیت آ جائے، یعنی کہ کسی کی محبت میں وہ دیوانہ ہو جاتا ہے اور پھر اس کے بعد وہ دیوانوں والی حرکتیں کرتا ہے، جیسے مجنون ہوتے ہیں، جیسے عاشق مجنون ہوتے ہیں، اس قسم کی حرکتیں. جی ایڈورٹائزمنٹ کرتے ہیں، ایسی ایڈورٹائزمنٹ کر کے پیسہ لینا بھی حرام ہے. ایک دفعہ کسی ریڈیو کے آنر نے مجھ سے پوچھا تھا کہ ہمیں اتنے پیسے آفر کیے گئے ہیں کہ ہماری ایڈورٹائزمنٹ کریں، تو آپ کیا کہتی ہیں؟ میں نے کہا بالکل بھی نہیں کریں، کیونکہ جتنے لوگ اس کے ذریعے کفر کریں گے ان سب کے کفر کا وبال آپ پہ پڑے گا کہ آپ نے ان کی رہنمائی کی، آپ نے ان کو راہ دکھائی. کیونکہ بعض اوقات جو لوگ اخبار چلاتے ہیں یا ریڈیو چلاتے ہیں یا ٹی وی یا اس طرح کی چیزیں یا ایون سوشل میڈیا، ان کو کمائی کا ذریعہ بنایا ہوا ہے، تو اس قسم کی کسی بھی چیز کو پروموٹ کرنا جو ہے وہ کبیرہ گناہ ہے. اور نہ صرف یہ کہ انسان اس گناہ کا خود وبال اٹھاتا ہے، بلکہ جتنے لوگ وہ گناہ کرتے ہیں ان کا بھی وبال اس کے سر پہ آتا ہے. جہاں تک شیطان کا میاں بیوی کے درمیان تفرقہ ڈالنے کی بات ہے تو اس کے بارے میں حدیث میں بھی آتا ہے، صحیح مسلم میں ہے کہ شیطان کے لشکر جب لوگوں کو فتنہ میں ڈالنے کے لیے جاتے ہیں
تو ان میں سے ایک آتا ہے اور کہتا ہے، یعنی ابلیس کے پاس واپس فتنے ڈال کے، میں نے اس طرح کیا، یعنی میں نے اس طرح بہکایا. تو وہ کہتا تم نے کوئی بڑا کام نہیں کیا. پھر ان میں سے ایک اور آتا اور کہتا ہے میں نے فلاں آدمی کو اس وقت تک نہیں چھوڑا جب تک اس کے اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی نہیں ڈلوا دی، ان کو الگ کر دیا. تو شیطان اس پر اسے اپنے قریب کر لیتا ہے، اسے حق کرتا ہے اور کہتا ہے تو نے اچھا کیا. پھر اس کو اپنے ساتھ چمٹا لیتا ہے کہ تو نے سب سے اچھا کام کیا، کہ جس کے ذریعے ہسبینڈ وائف کے بیچ میں لڑائی ڈلوا دی اور فتنہ. اسی لیے آپ دیکھیں کہ کسی بھی رشتے میں اتنی جلدی ناراضگی پیدا نہیں ہوتی جتنی جلدی مس انڈرسٹینڈنگ اور ناراضگی ہسبینڈ وائف کے بیچ میں پیدا ہوتی. ایک تو ایکسپیکٹیشن بہت زیادہ ہوتی ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ دوسرے رشتوں میں اعتماد کچھ زیادہ ہوتا ہے، یعنی ماں اور بچے کے رشتے میں، بہن بھائیوں میں، دوستوں میں. لیکن ہسبینڈ وائف کا رشتہ بہت ہی نازک ہوتا ہے، چاہے کتنی بھی محبت ہو، شیطان بڑی جلدی غلط فہمی پیدا کر دیتا ہے. تو اس لیے ایکسٹرا کانشیس رہنے کی بھی ضرورت ہوتی ہے انسان کو. وما ہم بضارین بہ من احد الا باذن اللہ، اور وہ کسی کو بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے مگر اللہ کے اذن سے. یہ بھی ہر بندے کو یاد رکھنا چاہیے کہ کوئی جادو نقصان نہیں دے سکتا اگر اللہ کا اذن نہ ہو. جادو کچھ بھی نہیں کر سکتا. تو اس لیے انسان کو بلا وجہ کے وہم اور خوف میں مبتلا نہیں رہنا چاہیے کہ کوئی ہم پہ جادو نہ کر دے، لگتا ہے کسی نے کچھ کر دیا ہے، لگتا ہے کچھ اثر ہے. ہر چیز کے بارے میں یہ نہیں سوچنا چاہیے. یعنی جو جادو سیکھنے اور سکھانے والے ہیں وہ کسی کو بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے، مگر تقدیر میں اگر کوئی نقصان لکھا ہے تو پھر وہ ہو جائے گا. اللہ کی مشیت ہو تو نقصان پہنچ جائے گا. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی قدرت تمام اسباب سے بڑھ کر ہے. اسباب کتنے بھی بڑے کیوں نہ ہوں، ان میں جو تاثیر ہوتی ہے وہ صرف اللہ کے اذن سے ہوتی ہے. مثلاً آگ جلاتی ہے، آگ جلانے کا سبب ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا کہ نہیں جلانا. قلنا یا نار کونی بردن، آگ تم نے گرم نہیں ہونا بلکہ ٹھنڈی ہونا ہے. وسلامن، نقصان نہیں دینا بلکہ سلامتی والی بننا ہے. اللہ ابراہیم علیہ السلام وہی آگ ہے، لیکن جب اللہ کا حکم کچھ اور ہوا تو آگ نے بھی اپنا کام بدل دیا. تو اسی طرح کوئی بھی چیز چھوٹی سے چھوٹی، بڑی سے بڑی، کوئی کھانا ہو، پانی ہو، دوا ہو، علاج ہو، ہمیشہ یہ ذہن میں رہے کہ میں یہ سبب اختیار کر رہا ہوں، بس اس کے اندر کوئی طاقت نہیں. طاقت تو اللہ کے کلام میں ہے یا اللہ کے حکم میں ہے، اللہ ہی کے اذن سے ہوگا جو ہوگا. ساری قدرت اور اختیار اس کے پاس ہے. وہ شفا دے گا تو شفا ہوگی، وہ اثر ڈالے گا تو اثر ہوگا، وہ طاقت بخشے گا تو طاقت ملے گی. کوئی کچھ نہیں کر سکتا. یہ چیز انسان کو بے خوف کر دیتی ہے، لوگوں سے، جنوں سے، ہر چیز سے ڈر کر دیتی ہے کہ کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا جب تک اللہ کا اذن نہ ہو. تو ہمیشہ انسان پھر کیا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی پناہ لیتا ہے، پروٹیکشن میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ مجھے پروٹیکٹ کریں. تو یہ جملہ ہمیشہ یاد رکھیے، اللہ کی قدرت اسباب سے بڑھ کر ہے. اللہ کی قدرت اور طاقت اسباب سے بڑھ کر ہے. تو جب بھی اسباب موجود ہو لیکن اللہ کی اجازت نہ ہو تو وہ مؤثر نہیں ہوتے. قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا هو مولانا، کہہ دیجئے ہمیں ہرگز کوئی مصیبت نہیں آئے گی مگر وہی جو اللہ نے لکھی ہے، وہی ہمارا پروٹیکٹر ہے، هو مولانا. اب چونکہ اسباب اللہ کے اختیار میں ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ پھر ہم اب اسباب اختیاری نہ کریں. یہ نہیں اس کا معنی کہ انسان یہ کہے کہ جب ہر کام اللہ کے اذن سے ہونا تو پھر میرے کرنے کا کیا فائدہ. نو، اللہ ہی نے حکم دیا اسباب اختیار کرنے کا. بعض لوگ کہتے ہیں اللہ کو تو پتہ ہی ہے ہمیں کیا مشکل ہے اور کیا ضرورت ہے، تو دعا کرنے کا کیا فائدہ، وہ خود ہی کر دے گا. اگر اس نے کرنا ہو تو خود ہی کر دے گا. نہیں، کرنا اس نے ہے، لیکن ہمیں دعا مانگنے کے لیے کہا گیا ہے کہ ہم دعا مانگیں. یہ ہمارے ذمہ ہے. ہم اسباب اختیار کریں، ہم کوشش کریں. آگے پھر کوشش میں کیا کتنا فائدہ ہوتا ہے یہ تو اللہ کو پتہ ہے اور اللہ ہی ڈالتا ہے. کسی کی چھوٹی سی کوشش ہوتی ہے اور اس میں بڑی ڈھیروں برکت ہو جاتی ہے. عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ میں ایک اینٹ بھی اٹھاتا ہوں تو نیچے سے سونا نکلتا ہے، اور کچھ لوگ سارے پہاڑ بھی اٹھا لیں تو کچھ نہیں نکلتا. رزق میں برکت ہو، اولاد میں برکت ہو، آپ کی کسی ایفرٹ میں برکت ہو، آپ کچھ امتحان دے رہے ہیں، کچھ پڑھ رہے ہیں، کوئی کام آپ کر رہے ہیں، کرنا اس میں. یہ توحید ہے اور یہ سبق ہمیں اچھی طرح دل کے اندر راسخ ہونا چاہیے. اس لیے انسان بندوں پر ڈپینڈ نہ کرے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ پھر کہے کہ جائیں سب چلے جائیں، میرا تو کسی سے کوئی تعلق نہیں. اللہ کی خاطر اچھے اخلاق اختیار کرے، میل جول رکھے، اللہ کی خاطر محبت کرے، لیکن
توقعات نہ رکھے کہ یہ کچھ کر دیں، کیونکہ جب وہ بیچارے نہیں کر سکتے تو پھر آپ کو مایوسی ہوتی ہے، پھر آپ ان پہ ناراض ہوتے ہیں. تو یہ جو اللہ کی قدرت ہے نا، اور اللہ تعالیٰ کو پہچاننا اور ہر کام میں اس کو یاد رکھنا، یہی عبادت ہے. پھر ہر چیز عبادت بن جاتی ہے جب آپ اس کی خاطر کرتے ہیں اور اس کو یاد رکھ کے کرتے ہیں. تو ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہر نعمت بھی اللہ کی طرف سے، وما بکم من نعمت فمن اللہ، اور تکلیف بھی اللہ کے اذن سے آتی ہے. ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ واللہ بکل شیء علیم. جو مصیبت بھی آتی ہے اللہ کے اذن سے آتی ہے، اور جو شخص اللہ پر ایمان لائے تو اللہ اس کے دل کو ہدایت بخش دیتا ہے. جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کے دل کو سیدھا کر دیتا ہے، اس کو اطمینان دے دیتا ہے، صبر دے دیتا ہے، یقین دے دیتا ہے، اور وہ تکلیف کے اندر بھی آرام سے بیٹھا رہتا ہے، کیونکہ اس کو یقین ہوتا ہے کہ میرا رب ہے جو اس تکلیف کو دور کر سکتا ہے، اس پہ قادر ہے. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، یہ وہ شخص ہے کہ جب اس پر کوئی مصیبت آ پڑے تو وہ اس پر بھی راضی رہتا ہے، بلکہ سمجھتا ہے کہ یہ اللہ ہی کی طرف سے ہے، اللہ کے اذن سے آئی ہے، ورنہ نہ آتی. اور سورۃ توبہ میں آتا ہے قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، کہہ دیجئے ہمیں ہرگز کوئی نقصان نہیں پہنچے گا مگر وہ جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دیا، یہ ہماری تقدیر میں تھا یہ نقصان. یعنی کوئی انسان کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہمارا، ہاں اگر اللہ نے لکھا ہے تو وہ سبب بن جائے گا نقصان کا. اور پھر کوئی انسان اس تکلیف کو دور بھی نہیں کر سکتا جب تک اللہ کا اذن نہ ہو. تو جیسے ایک سبب بنا تکلیف کے آنے کا، تو اللہ کے اذن سے دوسرا سبب بن سکتا ہے اس تکلیف کے جانے کا. لہٰذا اللہ ہی کی طرف رجوع کرنا چاہیے انسان کو. پھر فرمایا وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ، اور وہ سیکھتے تھے یعنی لوگ ان فرشتوں سے جو انہیں نقصان دیتا تھا. یعنی جادو کا سیکھنا نقصان دہ عمل ہے. دنیا میں بھی بعضوں کا جادو کرنے والے پر پلٹ آتا ہے. وَلَا يَنْفَعُهُمْ، اور ان کو فائدہ نہ دیتا تھا. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جادو کا نقصان جو ہے وہ دنیا میں بھی ہے، کیونکہ جس انسان کو آپ نے تکلیف پہنچائی ہو سکتا وہ بد دعا دے آپ کو، یا وہ جب اس کی کاٹ کرے تو پھر وہ جسے بد دعا جو ہوتی ہے وہ دینے والے پر واپس پلٹتی ہے، تو ایسے ہی جادو کرنے والے پر اس کا اثر واپس پلٹ. تو عام طور پر اگر آپ جادوگروں کو دیکھیں تو ان کے اندر کوئی سکون اور چین نام کی چیز نہیں ہوتی، یعنی ان کی زندگی خوشحال نہیں ہوتی. آپ جادوگروں کو کوئی محلات میں رہتے ہوئے نہیں دیکھیں گے، بلکہ عموماً مفلوق الحال ہی ہوتے ہیں. نہ ان کے اس رزق میں کوئی برکت ہوتی ہے، نہ ان کی زندگی میں کوئی کمفرٹ ہوتا ہے، اور نہ ہی وہ کوئی قابل اعتبار، نہ ان کی کوئی عزت ہوتی ہے. آپ کی بات بالکل صحیح ہے. جادوگر اتنے پیسے لیتے ہیں وہ پھر بھی مفلوق الحال ہی رہتے ہیں. وہ بالکل انہیں اپنے کام کے سلسلے میں اندھیروں میں رہنا پڑتا ہے، قبرستانوں میں جانا پڑتا ہے، گندے کام کرنے پڑتے ہیں. تو ایسا سب کچھ کرنے والا خوش کہاں سے ہو سکتا ہے؟ ایک دفعہ میں نے ٹی وی پہ ایک مارننگ شو دیکھا تھا کافی عرصہ پہلے، اس میں جادوگر اور اس قسم کے، اور اس کا جو ماحول بنایا ہوا تھا وہ اتنا خوفناک تھا جس کی کوئی حد نہیں. لیکن میں نے تھوڑا سا وہ پروگرام دیکھا تو اس کے اندر وہ بتا رہے تھے کہ وہ جو جادوگر آیا ہوا تھا اس کے پاس 300 بلیاں ہیں کراچی میں، کالے رنگ کی بلیاں، اور بلیوں کا بھی کالا ہونا ضروری ہے. جی بالکل صحیح. جو کالا رنگ ہے نا، جی آگے میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گی کہ یعنی سب سے زیادہ جو جادو ہے وہ کالے رنگ کے اوپر اثر کرتا ہے. اور وہ چند بلیاں تو اپنے ساتھ بھی لے کر آئے ہوئے تھے اسٹوڈیو میں. وہ اتنی ہولناک اور اتنی خوفناک اس آدمی کی شکل تھی کہ اس کو دیکھ کے وحشت ہو رہی تھی اور کراہت آ رہی تھی، ایسا نحوست اس کے اوپر سے آ رہی تھی. جیسے آپ سوچیں کہ ایک انسان جو صاف ستھرا ہو، اس سے خوشبو آتی ہو، مطلب یہ کہ پرسکون انسان ہو، اور ایک انسان جو اندھیروں میں رہتا ہو اور شیطانوں کے ساتھ انٹریکٹ کرتا ہو اور گندگی میں رہتا ہو، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ تو جادو کرنے والے کو لا محالہ یہ گندے کام کرنے پڑتے ہیں، تو یہ ان کو نقصان ہی دیتا ہے. ولا ينفعهم، اور ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، کیونکہ اپنی عاقبت خراب کرے. اور اگر دنیا میں بظاہر کوئی نقصان نہیں بھی ہوا نا، تو آخرت میں تو اس کا نقصان ہے ہی ہے. استاذہ جی یہ وہ بالکل ایک سچ بات ہے. ایک تو جادوگر کا زور اپنے پہ بھی نہیں ہوتا جب تک اللہ کی اذن سے ہی سب چیز ہوتی ہے. ہم ایک گھر میں موو ہوئے تھے تو
ٹیمپریری گئے اور لیکن صفائی وفائی کرنے پہ ہوتا ہے نا کہ اندر گئے تو صاف ستھرا. تو جب میرے بچے پینٹ کرنے لگے تو ونڈو کے اندر انہوں نے دیکھا ونڈو کے کناروں میں جہاں ہول تھے اس میں تعویذ دبے ہوئے تھے اور لوگ سے لیا تھا. ان کے ہسبینڈ وائف میں بہت لڑائی رہتی تھی ہر وقت. میں نے ایک دن ایسے ہی بتایا کہ آپ کے یہاں سے تعویذ نکلے یہ کیا ہے؟ تو کہنے لگی اچھا تو میں پوچھوں گی, میرے ایک بابا ہیں ان سے کہ یہ کیا تھا. تو انہوں نے فون کیا اور پوچھا تو کہنے لگے جس پہ تمہارا شک آ رہا ہے نا یہ وہی ہے. اب شک تو اپنی دوست پہ آ رہا تھا اس کو بہت زیادہ کہ وہ میرے ہسبینڈ سے بہت. تو اب یہ برا گمان کسی کے بارے میں کرنا یہ بذات خود حرام ہے. تو میرا خیال ہے یقین نہیں رکھنا چاہیے جادوگروں کے اوپر بھی نا. بالکل نہیں. استاذہ میرا سوال ہے, اس سے پہلے میں یہ کہوں گی کہ جیسے آپ نے کبھی کہا کہ جو اندھیروں میں رہنے والا ہو اور جو روشنیوں میں رہنے والا ہو وہ دونوں ایک سے نہیں, تو یہ چیز تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی کہی ہے نا کہ اندھیرے اور روشنیاں سیم نہیں ہیں. میرا سوال ایک تو وہی ہے کہ جو تعویذ کا لوگ کہتے ہیں کیا یہ واقعی تعویذ جادو سے ریلیٹڈ ہوتا ہے؟ جادو سے ریلیٹڈ ہوتا ہے. اور دوسرا یہ کہ جادو کے ذریعے سے کیسے توڑا جا سکتا ہے, کیونکہ اس کو تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا نا کہ جو قرآن کے ذریعے سے رقیہ شریعہ کے ذریعے سے وہ چیزیں یہ دوسرا طریقہ ہے نا جو صحیح طریقہ ہے. جو رقیہ شریعہ قرآن کے ذریعے ہے وہ صحیح طریقہ وہ صحیح طریقہ ہے. لیکن کچھ لوگ اس کی بجائے گمراہ کرنے والے لوگوں کے پاس چلے جاتے ہیں اور وہ انہی طریقوں سے جس سے جادو کیا ہوتا ہے اس کو نشرہ کہتے ہیں. وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ, یعنی جادو سیکھنے والے صرف اپنا نقصان کر رہے تھے اور اس میں کوئی فائدہ نہیں تھا ان کا. جو بظاہر فائدہ نظر بھی آتا ہے نا کہ کسی کو نقصان پہنچانے کا, کوئی کسی نے حسد کی وجہ سے نقصان پہنچا رہا ہے یا کوئی اور, تو اس میں آپ کو کیا ملا؟ مثلاً اگر کسی نے کسی سے حسد کی وجہ سے کوئی جادو اس پہ کیا اور وہ بیمار پڑ گیا یا مر گیا یا کچھ بھی, کرنے والے کو کیا ملا؟ آپ کو کیا فائدہ پہنچا؟ کچھ بھی نہیں. اسی طرح اگر کوئی کسی میاں بیوی کے درمیان لڑائی ڈلوا دیتا ہے, آپ کو کیا ملا؟ کچھ بھی نہیں. تو جادو کرنے والا یا کروانے والا اس کو خود کچھ بھی نہیں ملتا, یعنی اس کو نہ کوئی مال ملتا ہے, نہ کوئی عزت ملتی ہے, نہ کوئی برکت اس کی زندگی میں آتی ہے, نہ کوئی اور خیر آتی ہے, نہ کسی کی دعائیں ملتی ہیں. یعنی فائدے پہنچنے کے یہ طریقے ہوتے ہیں نا, تو ان میں سے تو کوئی چیز بھی نہیں ملی. بس صرف وہ ایک جو نفس کی ایک شہوت یا خواہش ہے وہ پوری ہوئی, تو اس سے کیا فائدہ ہوا؟ یعنی حاصل تو کچھ نہیں ہوا نا. اور پھر یاد رکھیے بعض اوقات انسان کو غصہ نکال کے بھی سیٹسفیکشن ہوتی ہے نا. ایک غصہ نکال لیا, ٹھنڈے پڑ گئے, لیکن اس کے بعد کیا شروع ہوتا ہے؟ قابیل کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ غصے میں بھائی کو قتل تو کر دیا, اس وقت تو بڑا وہ خوش ہوا ہوگا کہ میں نے ہٹا دیا اپنے رستے سے جو میری اس کام میں رکاوٹ تھا. عموماً لوگ یہی بے وقوفی کرتے ہیں نا کہ اس کی وجہ سے مجھے مشکل ہو رہی ہے, اس کو رستے سے ہٹا دو, اس کو اٹھوا دو, اس کو قتل کر دو, اس کو یہ کر دو. لیکن اس کے بعد کیا ہوتا ہے جب آپ ایسا گھناؤنا کام کر چکتے ہیں؟ بڑے بڑے گناہ تو اپنی جگہ, چھوٹی سی بھی تکلیف آپ کسی کو دیں نا تو اللہ تعالیٰ نے ایسا ایک نظام رکھا ہے کہ تھوڑی ہی دیر گزرنے کے بعد وہ خود آپ کو پنچ کرنے لگتی. شاید اس شخص کو تو کم ہرٹ کرے, اگر آپ کے اندر تھوڑا سا بھی دل اور ضمیر ہے نا تو آپ کو خود زیادہ تکلیف شروع ہو جائے گی. جو مائیں اپنے بچوں کو خوب مارتی ہیں یا کچھ ان کو تکلیف دیتی ہیں, وہ خود بھی بیٹھ کے روتی ہیں. بعض اوقات بد دعائیں دے کے جب وہ بد دعا پوری ہو جاتی ہے نا تو پھر ساری زندگی کے لیے خود رو رہی ہوتی ہیں کہ ایسا کیوں کیا, کیوں کہا میں نے غصے میں. تو شدید غصے کی حالت میں بھی اگر بچے نے کوئی نافرمانی کی ہو یا کچھ بھی, تو ہدایت کی دعا ہی دیں کہ اللہ تمہیں ہدایت دے, کبھی بد دعا نہ دے. یا تو وہ اس کا اہل نہیں ہوگا تو واپس آپ پہ پلٹے گی, اور اگر اس کا اہل ہوا اور اس کو لگ گئی تو بھی آپ ہی کے لیے تکلیف ہے. اور اسی طرح باقی رشتوں کے بیچ میں بھی. تو جو کسی کو تکلیف دیتا ہے وہ کبھی خود خوش رہ نہیں سکتا. وَلَقَدْ عَلِمُوا, اور یقینی طور پر وہ جانتے تھے. وَلَا قد, 3 مؤکدات ہیں اس میں. واو کا مطلب ہوتا ہے واو قسمیہ ہے, یعنی قسم کھا کے یہ بات کی جاتی. لا تاکید کا لام ہے, تاکیدی بات ہے. قد تحقیق, حقیقت میں ہے یہ بات کہ علم, ان کو پتا تھا, وہ جانتے تھے. لمن اشتراہ, جو بھی اس کو خریدے گا. جادو ایسے نہیں کیا کروایا جاتا, اس کو کچھ پیسے دینے پڑتے ہیں, یعنی کسی چیز کے بدلے میں وہ کام ہوتا ہے. ما لہ فی الآخرۃ من خلاق, اس کا تو آخرت میں کوئی حصہ ہی نہیں, اس نے تو اپنی آخرت گنوا دی. اتنا خطرناک کام ہے. یعنی انسان سے بہت سے گناہ ہوتے ہیں, لیکن یہ جو جادو والا کام ہے یہ تو انسان کی آخرت تباہ کر کے رکھ دیتا ہے. تو لمن اشتراہ, یعنی جو جادو میں اس طرح رغبت رکھتا ہے
جس طرح کوئی تاجر تجارت کے سامان میں رغبت رکھتا ہے کہ میں یہ لے لوں تاکہ میں اس کو بڑی قیمت پہ بیچوں گا اور اس سے فائدہ ہوگا، تو وہ آخرت کے عذاب کا مستحق ہو گیا۔ تو مطلب یہ تھا کہ ان کا جادو کرنا کرانا لا علمی کی وجہ سے نہیں تھا کہ ان کو پتہ نہیں تھا کہ یہ غلط کام ہے اس لیے وہ کرنے لگ گئے، بلکہ انہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دی، اور دنیا میں وہ جو اندر غصہ تھا یا حسد تھا یا کسی کو نقصان دینے کا جو جذبہ تھا، اس کو سیٹسفائی کرنے کے لیے انہوں نے اگر یہ کام کیا تو اپنی آخرت برباد کر لی۔ اسی لیے نا حسد اور غصہ جو ہے ایسے گناہوں میں سے ہے کہ جو انسان کی عقل کو مار دیتا ہے اور اس سے ایسے کام کرواتا ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کہیں کا نہیں رہتا۔ تو بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ جادو کا نقصان ہی نقصان ہے، اور نہ ہی اس سے انسان کو آخرت میں کوئی حصہ ملے گا، نہ ہی اللہ کا قرب، نہ ہی وہاں جا کے معافی، اور یہ اور بھی بہت سے گناہوں کو ساتھ سمیٹ لیتا ہے، کیونکہ اس میں شرک ہوتا ہے، کفریہ کلمات ہوتے ہیں، غیر اللہ سے مدد لی گئی ہوتی ہے۔ بعض اوقات آپ کو پتہ ہے کہ ایسی چیزیں جادوگر لانے کو کہتے ہیں کہ جن کو لانا بھی بہت بڑا کرائم ہوتا ہے۔ کسی نے ذکر کیا تھا، مجھے پورا کانٹیکس یاد نہیں، کہ اس کے بچے نہیں ہوتے تھے، تو اس کو جادوگر نے کہا کہ تم کسی کا چھوٹا بچہ مار کے اس کا پتہ نہیں دل نکال کے لاؤ کہ کیا لاؤ، یعنی اس طرح کے مطالبے بھی ہوتے ہیں اور لوگ کرتے ہیں، یعنی اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے گھٹیا سے گھٹیا کرائم کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ تو اس وجہ سے اس کو کفر کہا گیا ہے، کیونکہ اس کی بنیاد شرک، جھوٹ، ظلم، کفر پر ہے۔ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، کتنی بری ہے وہ چیز، اور یقیناً بری ہے وہ چیز جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا، اپنی جانیں ہلاکت میں دے دی، یعنی اس جادو کے بدلے انہوں نے اپنا خسارہ کر لیا، اپنی جانوں کو نقصان میں ڈالا۔ تو دنیا میں بھی کچھ نہ حاصل ہوا اور آخرت میں بھی کچھ نہیں، دنیا بھی خسارے میں، آخرت بھی خسارے میں۔ کتنا گھناؤنا کام ہے، کتنا نقصان دہ کام ہے۔ کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو دنیا میں گناہ میں آتے ہیں لیکن لوگوں کو وقتی طور پہ کچھ فائدہ مل جاتا ہے، جیسے شراب کے بارے میں آتا ہے، یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس، کہ لوگ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ اس میں بہت بڑا گناہ ہے اور کچھ فائدے بھی ہیں، منافع للناس بھی ہیں، لیکن جادو میں تو کوئی نفع ہے ہی نہیں۔ لا ينفعهم لو كانوا يعلمون، کاش وہ جانتے ہوتے۔ یہ جملہ شرطیہ ہے، اس کا جواب نہیں ہے، یعنی اگر وہ جانتے ہوتے تو کبھی جادو نہ سیکھتے، یعنی انہیں پتا تھا نقصان دیتا ہے، پھر کیوں سیکھا؟ علم الیقین نہیں تھا۔ ایک ہوتا ہے علم ہونا اور ایک ہوتا ہے علم الیقین ہونا، یقینی علم ہونا۔ جس شخص کو یقینی علم حاصل ہو جاتا ہے نا، اس کا عمل بدل جاتا ہے، وہ توبہ کر لیتا ہے، وہ غلط کام فوراً چھوڑ دیتا ہے، اور جس کے اندر شبہات ہوتے ہیں، شکوک ہوتے ہیں، منافقت ہوتی ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول کی بات سن کے معلومات تو حاصل کر لیتا ہے لیکن اس کا کوئی عمل نہیں بدلتا، تو ایسا شخص جو ہے وہ حقیقی عالم نہیں ہے۔ یعنی اگر ایسے صاحب علم ہوتے جن کے اندر اللہ کی خشیت ہوتی تو اپنے علم سے فائدہ اٹھاتے اور پھر جادو نہ سیکھتے۔ تو بہرحال خلاصہ یہی ہے کہ جادو ایک شیطانی عمل ہے اور اس کا سیکھنا سکھانا کفر ہے، اور یہ انسانوں کے لیے ایک امتحان بھی ہے، یعنی گناہ کا سبب میسر آنا بڑا امتحان ہے انسان کے لیے۔ ایک تو یہ کہ کوئی چیز آپ کو نظر ہی نہیں آتی، آپ کے اختیار میں نہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، دیٹ از دیئر، شر ہے دنیا میں، رہے کہیں آپ کو نہیں پتا، تو آپ بچے ہوئے، آپ امتحان میں نہیں ہیں۔ لیکن پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ آپ کو اتنا ایزیلی اویلیبل ہوتا ہے کہ آپ کے لیے پھر بچنا مشکل ہو جاتا ہے۔ جیسے آپ دیکھیے کہ سیل فون کے اوپر لوگ کیا کیا خرابیاں نہیں کرتے اور کیا کیا برائیاں اس سے نہیں آتی۔ تو ایک یہ تھا کہ تھا ہی نہیں تو کتنی ساری برائیوں سے لوگ بچے ہوئے تھے، اب چونکہ ہے اور ایک کلک پہ آپ فحش سے فحش چیزیں دیکھ سکتے ہیں، تو پھر کتنے لوگ بچ سکتے ہیں۔ تو یہ ایک فتنہ ہے، یہ ایک آزمائش ہے، اس میں فائدے بھی ہیں لیکن اس میں آزمائش بھی ہے۔ یعنی کچھ لوگ تو پیورلی حرام چیز دیکھتے ہیں، کچھ لوگ حرام تو نہیں دیکھتے لیکن بیکار کی لغو چیزیں دیکھتے رہتے ہیں جن سے ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا۔ ٹھیک ہے وہ نقصان دہ نہیں لیکن فائدہ بھی کچھ نہیں۔ مثلاً آپ دیکھیں کہ کچھ لوگ صرف فیشن شو دیکھتے رہتے ہیں کہ کس ایکٹر نے کیا کپڑے پہنے ہوئے ہیں یا کیسی جیولری پہنی ہوئی ہے، یا کچھ حاصل نہیں ہے آپ کو سوائے اس کے کہ آپ ایک بس انٹرٹینمنٹ بنائی ہوئی۔ آپ کا وقت کتنا قیمتی ہے تو قبر میں جا کے پتہ چلے گا نا کہ انسان ایک دفعہ بھی سبحان اللہ کہنا چاہے گا، اگر 1000 دفعہ بھی کہے تو ایک بھی نیکی نہیں لکھی جائے گی۔
تو وہ تمنا کرے گا کاش میں واپس جاؤں اور جو وقت میں نے ضائع کیا اس میں کچھ ذکر ہی کر کے آ جاؤں, کچھ صدقہ ہی کر کے آ جاؤں. سوال تھا کہ یہ جو اتنے میجک شوز اور ایلیوژنسٹ شوز اور یہ سب ٹی وی پہ اتنے پاپولر کیے جاتے ہیں, شوز ہوتے ہیں, ٹکٹس ہوتے ہیں مہنگے مہنگے, تو ان سب کا بھی جانا مطلب ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ کفر میں یہ آ جاتا ہے؟ یعنی کہ انڈائریکٹ تو سیکھ ہی سکتے ہیں, اگر وہ کفر اکبر نہ بھی صحیح تو انٹرٹینمنٹ کے نام پہ آپ بہت کچھ سیکھ بھی رہے ہوتے ہیں نا. اٹس اے کائنڈ آف لرننگ, یو آر لرننگ سم تھنگ وچ از رانگ. کیونکہ کس قسم کے انٹرٹینمنٹ ہے, کیا دے رہے ہیں اپنی نسلوں کو. استاذہ جب سے آپ نے اس آیا کی تفسیر سٹارٹ کیا اس وقت سے میں اس کو اپنے آج کل کے زمانے سے ریلیٹ کر رہی تھی کہ اس میں جب بنی اسرائیل میں جادو بہت عام تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس جادو کو ان کے لیے فتنہ بنا دیا. تو سملرلی آج کل کے زمانے میں ٹیکنالوجی اتنی عام ہو چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس ٹیکنالوجی کو ہمارے لیے ایک ٹیسٹ بنا دیا, اور اس سوشل میڈیا کی وجہ سے اب ہمارے لیے بھی ایک فتنہ بن گیا ہے کہ ہم جو ہیں وہ اعلیٰ سے ادنا کی طرف موو ہوتے جا رہے ہیں. ہماری پرائیورٹیز میسڈ اپ ہو رہی ہیں, ہماری نمازیں اچھے بھلے لوگوں کی اچھے بھلے پڑھے لکھے سمجھدار اور باز دیندار سب کچھ ہوتے ہوئے اول ٹائم گزر جاتا ہے اور ہماری نمازیں چلی جاتی ہیں. اسی طرح جیسے اس میں فرشتے سکھانے سے پہلے کہتے تھے کہ یہ کفر ہے, یہ مت سیکھو. ابھی بھی آپ کوئی ویب سائٹ ایکسیس کرنا چاہیں جو فحاشی کی ہوتی ہے اس میں ایک وارننگ آتی ہے. اب یہ انسان پر ہے کہ وہ اس کو ایکسیس کرے کہ نہیں. تو وارننگ تو مل جاتی ہے تو پھر بھی بعض لوگ اس کو ایکسیس کرتے ہیں, بلکہ جس چیز کی وارننگ ہوتی ہے نا اس کو زیادہ دیکھتے ہیں. اسی کے ذریعے اتنی اخلاقی برائیاں, غیبت, جھوٹ, سب کچھ عام ہو رہا ہے. گھروں کے اندر لڑائی جھگڑے, جب گھر کے لوگ آپ کے آئیڈیل نہ رہیں اور آئیڈیل آپ کے باہر کے لوگ بن جائیں تو آپ سوچئے کہ پھر آپس کے تعلقات گھر کے کیا ہوں گے. ایک کوشچن ذہن میں آ رہا تھا کہ یہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے تخت کے نیچے یہ سب چیزیں رکھ لیں تو اب ہم یہ سمجھتے ہیں نا آج کل کہ اگر ایسی کوئی چیز گھر میں ہو آپ اس کو جلا کے یا پھینک دو, پانی میں ڈال دو, رکھو نہیں اپنے پاس. سو آئی واز تھنکنگ کہ ایٹ دیٹ ٹائم آئی تھنک ان کو یہ چیز کا تھا کہ انہوں نے رکھ لیا. وہ جادو والی چیزیں نکال کے, وہ تو سنت سے ہمیں پتہ چلتا ہے نا کہ آپ نے جادو نکلوا کے زائل کیا تھا جی, لیکن سلیمان علیہ السلام نے تو ان کو لوگوں کی ایکسس سے باہر کرنے کے لیے ادھر دبایا تھا زمین میں تاکہ کوئی اور اس تک نہ پہنچے. اگر وہ جلا دیتے اس وقت یا پھینک دیتے پانی میں تو کسی کو ملتا ہی نہیں. مقصود تھا نا لوگوں کا, یہ بھی اللہ کے اذن سے ہی ہوتا ہے. استادہ ایک ایکسپیرینس شیئر کرنا تھا کہ ہم لوگ جب گھر سیل کر رہے تھے تو ایٹک کی صفائی کر رہے تھے کہ جیسے گھر سیل کرتے تو ایٹک میں ایک دو لوہا رکھا تھا جس میں ریڈ پتہ نہیں ہندو کا کچھ کیا تھا کیا تھا. تو اس ٹائم بالکل نالج نہیں تھا اور میرے ہسبینڈ تو بالکل جادو بھی یقینی نہیں کرتے تھے اس ٹائم کہ قرآن کو اتنا ڈیپ میں نہیں جانا تھا. تو انہوں نے کہا کہ نہیں یہ بس کچھ رکھ دیا ہوگا کسی نے, اور وہ پھر اٹھا کے ہم نے کرب سائڈ میں جیسے رکھ دیتے کیسے کہ پک اپ کے لیے ہو جائے گا, رکھ دیا اور جسٹ اس کے سیکنڈ ڈے ہی بس میرا پیر فریکچر ہو گیا. تو ڈو یو تھنک کہ استاد اسی طرح کی کوئی چیز جیسے ہوتا ہے نا کہ کوئی کچھ شیطانی کوئی چیز ان لوگوں نے رکھی ہو, کنٹرول ہو, ہاں تو ایسے ہوا ہے فریکچر میرے پیر کا کہ جب میں ہاسپٹل میں جا کے ان کو ریزن بتائی تو دے وونٹ بلیو, دے سیٹ آؤٹ کہ ان کا کچھ فزیکل وائف ہسبینڈ کا جھگڑا ہوا جس کی وجہ سے ہوا, کیونکہ میرے چلتے چلتے آئی فیل اے کریک بیک یارڈ میں. آئی واز واکنگ اینڈ اٹس ایسا میجر کریک کہ مجھے پھر لے کے گئے اینڈ وین آئی دے آسکڈ می نا, یا پوچھتے جیسے کہ کیوں ہوا تم کو, ایسے کیسے ہو گیا. میں نے بولا چل رہی تھی ہو گیا. تو ان کو یقین ہی نہیں ہو رہا. تو پھر انہوں نے مجھے وہ آتے ہیں نا کہ یہ وومن ابیوز تو نہیں ہے, اس کے ساتھ کچھ ہوا تو نہیں ہے, تو دے کال دوز پرسنس کے بات کریں کہ کچھ ہوا تو نہیں. یعنی اس طرح کا انبلیویبل ہوا تھا جو آج تک اس میں اللہ عالم ہو بھی سکتا ہے. اور بعض اوقات وہ چیزیں چونکہ جنات کا بھی ان سے انٹریکشن ہوتا ہے تو آپ نے گھر سے جب اس کو دھوئے بغیر زائل کیے بغیر اس کو نکال دیا تو وہ بعض اوقات جنات پیچھے پڑ جاتے ہیں اور نقصان دینے کی کوشش کرتے ہیں. یہ ایک احتمال ہے, میں کسی بھی چیز کا دعویٰ نہیں کرتی کیونکہ میرے علم میں نہیں ہے, لیکن کہا بھی جا سکتا ہے. ایسے بعض اوقات کئی لوگوں کے ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ جس گھر میں کوئی اس طرح کی چیز ہوتی ہے بعض اوقات بے وجہ ہی کسی کو نقصان پہنچتا ہے. یعنی جیسے آپ بتا رہی ہیں کہ وہ یعنی چلتے چلتے تو پاؤں فریکچر نہیں ہوتے, کتنے لوگ ہر وقت چل رہے ہوتے ہیں, اللہ ہی بہتر جانتا ہے. تو بات یہ ہو رہی تھی کہ گناہ کے اسباب میسر ہونا آزمائش ہیں. تو ہم سب یہ دیکھیں کہ کون کون سی چیزیں ہیں جن کے قریب جا کر میں گناہ میں پڑ جاتی ہوں. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو آپ کے لیے آزمائش ہوتے ہیں, جب آپ کی ان سے ملاقات ہوتی ہے وہ ملتے ہی کسی نہ کسی کی غیبت شروع کر دیتے ہیں. آپ ان کو روکیں, آپ ان کو منع کریں, آپ ان کو جواب نہ دیں, پھر آپ بد اخلاق شمار ہوتے ہیں. اگر آپ ان کی ہاں میں ہاں نہ ملائیں کہ تم ساتھ ہی نہیں دیتی, تم کیا دین میں گئی ہو کہ بورنگ ہو گئی.
تو اگر دین کی نہ بھی کرے دنیا کی بھی کرے وہ کہیں نہ کہیں سے کچھ نکال لاتے ہیں کہ کسی نہ کسی کو برا بھلا کہنا شروع کر دیں گے، یعنی کہ وہ ایسی رگ پہ یعنی اندر پڑی ہوئی ہے وہ چیز ان کی گھٹی میں. اب ایسے لوگ سخت امتحان ہوتے ہیں، یعنی انسان بعض اوقات ان کو اوائڈ نہیں کر سکتا کیونکہ وہ آپ کے قریبی رشتے دار ہو سکتے ہیں، آپ ان سے کاٹ بھی نہیں سکتے، لیکن اگر آپ حال بھی پوچھ لیں تو آپ کو ڈر ہوتا ہے کہ اگلے لمحے کسی نہ کسی پہ الزام آنے والا ہے کہ وہ ان کے حال کی خرابی کا سبب ہے. اکثر لوگ مجھ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ ایلڈرز ہیں اب ان کے ساتھ کیا کریں، یعنی وہ سمجھتے بھی نہیں ہیں، ان کو سمجھائے تو کہتے تمہیں کیا پتا میرے ساتھ کیا ہو چکا ہے. یعنی بعض ایلڈرز تو اپنے بچوں کے بھی دشمن ہو جاتے ہیں کہ تمہاری شکل تمہاری پھپھی پہ کیوں ہے. یقین کرے ایک بچی نے مجھے بتایا کہ میری ماں بچپن سے مجھے تانا دیتی ہے کہ تم اپنے ددیال پہ گئی ہو اور دوسری بیٹی چونکہ ان سے شکل ملتی تھی اس سے وہ زیادہ پیار کرتی ہے اور ہر وقت کمپیریزن، اور بچی کی زندگی جہنم بنا دیا، اس کو سائیکو بنا دیا. تو یہ بات بھی یاد رکھیے کہ گناہ کے جو اسباب ہیں ان کا میسر ہونا کہ جن کے ذریعے انسان گناہ کر سکتا ہے وہ ایک امتحان ہوتا ہے، جن میں سے مال بھی ہے. مال کا ہونا کیوں فتنہ ہے؟ تمہارے مال اور اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے، دشمن ہے، آزمائش ہے، کیونکہ وہ سبب بن سکتے ہیں آپ کے غلط کام کرنے کا. اس کے برعکس وہی چیزیں اگر آپ صحیح استعمال کرتے ہیں تو وہ آپ کے درجات کی بلندی کا بھی باعث بنتے ہیں. تو بہرحال یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں رکھی ہیں جو انسان کے لیے ایک امتحان ہے، اور ہم سب آزمائے جا رہے ہیں. یہ مت سوچیں کہ چند لوگوں کی آزمائش ہے، ہم میں سے ہر ایک کی آزمائش ہے، ہر ایک کی آزمائش ہے، کیونکہ یہ دنیا بنی ہی امتحان کے لیے. وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، ہم تمہیں خیر اور شر کے ذریعے آزما رہے ہیں، امتحان لے رہے ہیں تمہارا، تاکہ کھرا کوٹا الگ ہو جائے کہ کون اپنی عقل استعمال کرتا ہے، کون تقویٰ سے کام لیتا ہے، کون سوچ سمجھ کے بات منہ سے نکالتا ہے، کون کیا کرتا ہے. اب یہ زبان بھی سبب ہے نا ایک برا یا اچھا کرنے کا، تو اس کا استعمال پھر بہت ہی سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے. جادو کسی کی موت کا سبب بن سکتا ہے اللہ کے اذن سے. اچھا، پھر کسی کی موت کے بعد اس طریقے سے بولنا ان کی موت جادو کی وجہ سے ہوا، از اٹ اوکے؟ یہ نہیں ہم کہہ سکتے کیونکہ ہمارے پاس کوئی یقینی ثبوت نہیں ہے، یہ تو ایک غیب کا علم ہے نا. پھر اسی طرح یہ ہے کہ دوسروں کی خیر خواہی کرنی چاہیے. مثلاً اگر آپ کا کوئی ایسا کام ہے کہ جس کو اگر آپ دوسروں کو بتائیں گے یا سکھائیں گے تو وہ ان کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے تو آپ ان کو سمجھا سکتے ہیں. بعض اوقات بچے ایسی چیزوں کا مطالبہ کرتے ہیں نا، ہمیں یہ بات بتائیں، ہم یہ چیز، تو وہ بتاتے تھے پہلے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے تمہارے لیے، لیکن وہ نہیں مانتے تھے، پھر ان کو سکھا دیتے تھے جو وہ سیکھنے آتے تھے. جیسے مثال کے طور پر ڈاکٹرز کے پاس بعض اوقات ابارشن کے لیے جاتے ہیں، تو ڈاکٹر کا فرض بنتا ہے جس کے اندر اللہ کا تقویٰ ہوگا کہ وہ مریض کو سمجھائے کہ یہ کام کرنا تمہارے لیے نقصان دہ ہے، تم یہ نہ کرو. کیونکہ انسان سوچتا اچھا یہ ڈاکٹر نہیں مانتا تو کہیں اور چلے جاتے ہیں. تو دوسروں کی خیر خواہی کرنا جو ہے نا وہ ہم سب پر لازم ہے جو نقصان میں پڑنے جا رہے ہوں. وداؤٹ بینگ ڈاکٹر، وداؤٹ بینگ میڈیکل پریکٹیشنر وہ یہ کرتے ہیں جو ضائع کروانے کا عمل ہے. پھر اسی طرح میاں بیوی میں جو تفریق ڈالنا ہے یہ شیطانی عمل ہے، ابلیسی عمل ہے، چاہے جادو کے ذریعے ڈالے انسان یا اپنی باتوں کے ذریعے. جادو کے لیے شاید کہیں جانا پڑے تو باتیں تو خود ہی گھر میں کر کر کے انسان دوسرے کو بہکا سکتا ہے. اب رات ہی مجھے کسی نے بتایا کہ فلاں کپل کے بیچ میں ڈیورس ہو رہی ہے. میں نے کہا وہ کیوں؟ اچھے بھلے دونوں پڑھے لکھے سمجھدار ہر چیز ہے، کیا مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ سسٹر ان لا ہے. وہ ہسبینڈ کا اتنا دماغ یعنی خراب کیے ہوئے ایک طرح سے. میں نے ڈیٹیل نہیں پوچھی کوئی بھی، لیکن اس بچی نے اپنے ہسبینڈ سے کہا کہ اگر ہم کچھ دن ان کے گھر نہ جایا کریں، کچھ عرصہ اگر ہم ان سے ملنا چھوڑ دیں تاکہ ہم آپس میں ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کر سکیں، فرسٹ ہینڈ انفارمیشن کی بنا پر ہم ایک دوسرے سے ڈیل کریں بجائے اس کے کہ تھرڈ پرسن کوئی بات کہے اور اس پہ انسان یقین کر لے. تو اس پر بھی راضی نہیں کہ نہیں وہ تم اس پہ الزام لگاتی ہو، وہ تو بالکل صحیح. اب ایک شخص اپنی بیوی کو ٹرسٹ نہ کرے اور ایک اور عورت کو ٹرسٹ کرے اور جو وہ سکھائے کہے، وہاں ساس نہیں ہے، وہاں کوئی ایک اور بندہ فتنہ بنا ہوا ہے. تو چاہے آپ مدر ان لا ہے، چاہے آپ سسٹر ان لا ہے، چاہے آپ کسی بھی رشتے میں ہیں، آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ آپ کسی آنے والی بچی کے بارے میں کوئی بھی نیگیٹو بات اس کے شوہر کے کان میں ڈالیں کہ دیکھو تمہاری بیوی یہ کرتی ہے. شوہر کو اللہ نے اپنی عقل دی، آنکھیں دی ہیں، وہ خود ہی دیکھ لے گا وہ کیا کرتی کیا نہیں دے. آپ کا فرض نہیں بنتا، نہ اللہ نے آپ کے ذمہ لگایا.
الا یہ کہ کوئی ایسی بڑی چیز ہے خطرے والی کہ جس میں کسی کی جان کو خطرہ ہے یا کوئی، تو یہ عام طور پہ نہیں ہوتا. لیکن چھوٹی موٹی باتیں جو ہیں ڈائریکٹ انڈائریکٹ اشاروں کنایوں میں ہنسی مذاق میں کسی بھی طرح ایسی حرکت نہیں کرنی چاہیے. یہ شیطان کو خوش کرنے والا عمل ہے اور اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والا، کیونکہ گھر جب ٹوٹتا ہے تو اس کے اپنے کئی نقصان ہوتے ہیں. پھر اللہ کے اذن کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا، یہ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے. اس نے جادو کر دیا تو یہ ہوا، تو اس نے نظر لگا دی تو یہ ہوا، ہمیں نہیں پتا. اللہ کا اذن ہوا، لہذا اللہ کو راضی کریں، اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ سے مدد مانگیں، کیونکہ ہر چیز یہ اللہ کے اذن سے ہو رہی ہے. اور یہ بات کہ جادو سیکھنا سراسر نقصان دہ ہے، اس میں کوئی خیر نہیں، یہ کفر اکبر ہے. اور جان بوجھ کے جو ایسا کرتا ہے جس کے بارے میں اس کو پتہ بھی ہو کہ غلط ہے، تو پھر اس کی تو شامت ہی شامت ہے. اور آخری بات اس سلسلے میں اس آیت سے جو پتہ چلتا ہے وہ یہ کہ ایسا علم حاصل نہیں کرنا چاہیے جس میں صرف نقصان ہو اور فائدہ نہ ہو. وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ، اللہ میں ایسے علم سے تیری پناہ لیتا ہوں جس میں کوئی نفع نہیں ہے. جہاں ہم علم نافع کا سوال کرتے ہیں وہاں علم غیر نافع سے بچنے کے لیے بھی دعا کرتے ہیں. کیونکہ بعض اوقات لوگ سوال کرتے ہیں نا کہ ہم یہ دعا مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں علم نافع عطا کر، تو کیا کوئی ایسا علم بھی ہوتا ہے؟ تو یہ جادو انہی علوم میں سے ہے جو غیر نافع ہیں، لا ينفع، ان کو کوئی فائدہ نہیں دیتا سیکھنے سکھانے والے کو، بلکہ نقصان دیتا ہے. اس سے پامسٹری ہو گئی اور اسی طرح کے کام. ولا يفلح الساحر حیث اتی، جادوگر فلاح نہیں پاتا جہاں سے بھی آئے، کامیاب نہیں ہوتا. استاذ جی یہ دو ہیں بات کہ ایک جادو کرنا اور ایک جادو دکھانا، تو یہ دونوں جیسے کچھ لوگ جادو کر رہے ہوتے ہیں کسی بھی، جیسے آج کل شادیوں میں ہی شروع ہوا ہوا ٹرینڈ نا، میجک شو چل رہے ہیں، تو وہ دیکھنا بھی گناہ ہے. دونوں چیزیں ایسی گناہ چیزیں یعنی انسان جس ماحول میں ہوتا ہے جو چیز دیکھ رہا ہوتا ہے وہ بہرحال اس پہ اثر تو کرتی ہے، تو ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے. استاد ایک سوال تھا، یہ جو بات ہے اللہ کے اذن کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں مطلب یہ جو بیلنس ہے نا، بیلنس کا ایک سبب اور پھر جو بھی پھر اللہ تعالیٰ کی مشیت، اسباب اور توکل، اسباب اور توکل کے بیچ میں جو بیلنس ہے. تو اب جیسے جادو کے لیے اب صبح اور شام کے اذکار تم ہمیں دیے ہوئے ہیں کہ ہم ان کے پروٹیکشن میں رہیں، لیکن جو لوگ پھر نہیں کرتے اور پھر بھی کہتے ہیں کہ اچھا یہ تو اللہ کی مرضی کے اس میں، تو اس مطلب یہ کہ آپ نے خود سبب اختیار نہیں کیا. یعنی اگر کسی شخص کو بخار ہو جاتا ہے اور اس وجہ سے ہوا کہ اس نے سردی کے موسم میں جیکٹ نہیں پہنی ہوئی تھی، تو آپ کیا کہیں گے کہ آپ نے سبب اختیار نہیں کیا؟ وہ تو مامور ہے نا، سردی گرمی مامور ہے کہ اپنے اثرات لوگوں پر ڈالیں. اللہ نے ان کو تو اجازت دی ہوئی ہے، ان کو تو اذن ہے، لیکن فرض آپ کا بنتا تھا کہ آپ اپنے آپ کو ڈھکتے، پراپرلی پروٹیکٹ کرتے. ایکسپوز کیا آپ نے خود، آپ نے اپنے لیے آپ بیل مجھے مار، جبکہ اللہ نے آپ کو عقل دی تھی، آپ کو علم دیا تھا کہ آپ اذکار کر لیں یا آپ جیکٹ پہن لیں. یعنی جو مادی یا غیر مادی اسباب ہوتے ہیں تو اسباب تو اختیار کرنے ہی چاہیے، اور اسی لیے علم ضروری ہوتا ہے. ایک سوال ذہن میں آ رہا تھا کہ یوتھ کے ساتھ جب ہم بیٹھتے ہیں نا تو بچے یہ اکثر یہ کوشچن کرتے ہیں کہ اللہ نے پھر شیطان کو بنایا کیوں ہمارے لیے دنیا میں، آل دا ٹائم ہم ٹینشن میں ہیں، امتحان میں ہے. اسی طرح سے یہ جادو کو بھی ہاروت اور ماروت کو سکھا دیا. تو اگین یعنی اگر ہم اپنے گھر میں دیکھیں تو ہم مضر چیزوں کو نہیں لاتے تاکہ بچے پہلی بات ہے وہ افیکٹ ہوں، لیکن آل دا ٹائم اس بات کا جواب کیسے دیں ہم ینگ جنریشن پلس اولڈر جنریشن؟ دنیا میں ہم آئے ہی امتحان کے لیے نا، تو یہ کچھ چیزیں ہمارے ٹیسٹ کے لیے رکھ دی گئی. جیسے ہرڈل ریس ہوتی ہے کہ آپ ریس لگا رہے ہیں لیکن آگے رکاوٹ ہے، آپ نے اس کو عبور کرنا ہے، وہاں بیٹھ نہیں جانا، پھر آگے تھوڑا اور چلیں گے پھر ایک اور ہرڈل آ جائے گا. تو ہم یہ کہیں کہ ہرڈل کیوں رکھے بیچ میں کیوں چیزیں رکھی، وہ پھر اسی سے آپ کی اسمارٹنیس پتہ چلے گی کہ آپ کے اندر کتنی کریج ہے کہ آپ ان ساروں کو عبور کر لیں، نکل جانا ہے اس کے اوپر سے. ورنہ تو آپ کیسے پتہ چلے گا کہ آپ کود سکتے ہیں نہیں کود سکتے، بھاگ سکتے ہیں نہیں بھاگ سکتے، دیکھ سکتے ہیں نہیں دیکھ سکتے کہ آگے کیا آ رہا ہے. جزاک اللہ، آپ کی بہت اچھی مثال ہے، کیونکہ آج کل بہت بچوں سے پڑھتی ہے نا ملاقات. اوکے، نیکسٹ ویک بھی اب یہی ٹاپک چلے گا انشاءاللہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ کافی تدبر کے لحاظ سے اور سمجھ کے لحاظ سے چیزیں سیکھی ہم نے. تو ہم دیکھتے ہیں آج ہم نے کیا سیکھا.
کچھ سوال آپ سے کرتے ہیں پھر آپ کے ریفلیکشنز لیتے ہیں. پہلا سوال ہمارا آپ سے یہ ہے کہ جادو کے لیے عربی میں کون سا لفظ استعمال ہوتا ہے اور اس کے کیا معنی بیان کیے گئے ہیں. تو جو آپ میں سے کوئی جواب دینا چاہے آپ نے ہینڈ ریز کیے ہوئے ہیں, انشاءاللہ پوچھتی ہوں آپ سے. سر طاہرہ یاسمین آپ بتائیں گی. جی, جادو کے لیے عربی میں سحر کا مطلب, سحر کا لفظ استعمال ہوتا ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے دھوکہ دینا, باطل کو حق کی صورت میں پیش کرنا, کسی چیز کی مولمہ سازی کر کے اس کو زیادہ بہتر کر کے پیش کرنا. کہ دیکھنے والے حیران ہو جائیں. بالکل ٹھیک ہے. ملمہ سازی. اچھا یہ جو تھوڑا سا یہ ٹرکی لفظ ہے, دیکھیں ایک ہم پڑھتے ہیں نا لفظ سحر, تو سحر جو ہے وہ صبح کے وقت کو کہتے ہیں نا, جسے کہتے ہیں نا سحری جیسے ہوتی ہے, تو سحر جو ہے وہ اس کو کہتے ہیں, اور سحر جو ہے نا وہ جادو کو کہتے ہیں. تو یہ تھوڑا سا بعض اوقات نام بھی ہوتا ہے نا, تو اس میں بھی بولنے میں اس کا احتیاط کرنی چاہیے. ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیر. دوسرا جو سوال ہے آپ سے وہ یہ ہے کہ یہ بتائیے, نیکسٹ سلائیڈ دکھائیں جی. علماء نے سحر کے مختلف اصطلاحی معنی بیان کیے ہیں. یہاں پر کچھ معنی ہم بتا رہے ہیں جو امام زہری, امام رازی اور لیث نے بیان کیے ہیں. تو ان میں سے یہ جو ورڈ ہے ایک ایک آپ نے پٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے, میں مختلف ساتھیوں کو موقع دیتی ہوں. امام زہری کہتے ہیں کہ جادو ایک ایسا عمل ہے جو شیطان ڈیش کی مدد سے کیا جاتا ہے. کیا آئے گا یہاں پر؟ افشا آپ بتائیں, جنہوں نے بتانا ہے نام لیں اپنا. کس نے یہ ابھی کہا ہے؟ جن ڈاکٹر شمائلہ ناصر. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر. جی یہاں پر لفظ آئے گا شیطان جن. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. دوسرا میں پوچھتی ہوں, کوئی اور ساتھی بتائیں, لیکن جنہوں نے بتانا ہے اپنا نام لیں. امام رازی کہتے ہیں کہ جادو کا تعلق ہر اس کام کے ساتھ ہوتا ہے جس کا سبب ڈیش اور اس میں ڈیش نمایاں ہو. کون بتانا چاہے گا؟ امام راضی کہتے ہیں جادو کا نام تعلق بتائیں اپنا پلیز. تسنیم بتائیے. جی بتائیے. امام راضی کہتے ہیں جادو کا تعلق ہر اس کام کے ساتھ ہوتا ہے جس کا سبب پوشیدہ ہو. اور اس میں کیا نمایاں ہو؟ نقصان نمایاں ہو. دھوکہ دینا نمایاں. ٹھیک ہے, گڈ. آدھا جواب آپ نے درست بتایا کہ پوشیدہ, اور جب پوشیدہ چیز ہوتی ہے تو اس کے ذریعے دھوکہ دینے کی نیت ہوتی ہے. ٹھیک ہے, یعنی کوشش ہوتی ہے. لیث کہتے ہیں کہ جادو اس عمل کا نام ہے. یہ والا جو تیسرا پوائنٹ ہے, کون بتانا چاہے گا؟ اپنا نام بتائیں جو بھی بتانا چاہیں گے. عظمیٰ آپ بتائیے. یہ جو اس عمل کا جو نام ہے اسے عطف یا نہیں آپ دیکھیں, لیث کہتے ہیں جادو اس عمل کا نام ہے جس میں پہلے ڈیش سے قرب حاصل کیا جاتا ہے. آپ کو کیا بتاؤں؟ یہ صرف سے میں کون ڈاکٹر شمائلہ. جی اچھا ڈاکٹر شمائلہ آپ نے بتایا. کوئی اور ساتھی جو نے ابھی تک نہ بتایا وہ بتانا چاہیں؟ میں چاہ رہی ہوں اور ساتھیوں کو موقع ملے. افشا اشفاق آپ بتائیں گی؟ شیطان. دیکھیں میں نے کہا نام لیں جس نے بتانا ہے. جی افشا کہیے آپ. جی لیث کہتے ہیں کہ اس عمل کا نام جس سے پہلے شیاطین سے یا جنات سے قرب حاصل کیا جاتا ہے, یعنی ان کو شیاطین کو خوش کیا جاتا ہے پھر ان سے مدد لی جاتی ہے. ٹھیک ہے, گڈ. جادو اس عمل کا نام ہے جس میں پہلے شیطان سے قرب حاصل کیا جاتا ہے, شیطان کو خوش کیا جاتا ہے, پھر اس سے مدد لی جاتی ہے. آپ سوچیں, یعنی کوئی ایسے کام کرنے ہوں گے کہ جن میں شیطانی عمل ہو, جس سے شیطان خوش ہو, پھر مدد ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ رکھے سب کو. ٹھیک ہے, چلیں جناب نیکسٹ دیکھتے ہیں. جنرل آپ سے پوچھتے ہیں, آپ جو بھی آپ میں سے حصہ لینا چاہیں وہ ہینڈ ریز کرتے جائیں, یہ نام بتائیں. گناہ کے اسباب میسر ہونا آزمائش اور امتحان ہے, اس پہ کافی بات ہوئی تھی. کیا سمجھ میں آیا آپ کو اس سے؟ یہ جنرل کویسچن ہے, اینی بڈی کین آنسر. مثال کوئی بتائیں. مثلا امبر ملک آپ بتائیں گی؟ جی
یا کوئی اور بتانا چاہے تو نام میں بتائیں. بتاؤں؟ تسنیم جی تسنیم بتائیے. جی، یہ اللہ کے گناہ اور اسباب میں اثر ہونا آزمائش اور امتحان ہے. اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ کی قدرت اور طاقت کے علاوہ طاقت اسباب سے بڑھ کر ہے. اللہ کی قدرت اور طاقت اسباب سے بڑھ کر ہے، لیکن اسباب اختیار کرنا بھی اللہ کا حکم ہے کہ اسباب اختیار کیے جائیں. نہیں، یہ اس سوال کا مقصد نہیں ہے. وہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے، لیکن وہ کسی اور کانٹیکس میں ہے. یہاں یہ بات ہے کہ اسباب، گناہ کے اسباب میں اس طرح آزمائش اور امتحان ہے. کیسے؟ طاہرہ یاسمین آپ بتائیں. سب کو میں موقع دوں گی انشاءاللہ، وقت ہے ہمارے پاس. جی طاہرہ آپ بتائیے، مثالیں سوچیں اپنے پاس جس میں مختصر بتائیں. جی جیسے مال بھی ہمارے لیے، اولاد اور زبان، یہ سب ہمارے اسباب ہیں نا. زبان سے ہم کسی کو کوئی برا کہہ دیتے ہیں تو، یا ہم زبان سے کوئی ایسی بات جیسے کہا اس اساتذہ نے کہ ہم اپنی اولاد کے لیے کوئی بد دعا کر دیتے ہیں اور بعد میں وہ پوری ہو جاتی ہے. تو یہ بھی ایک آزمائش ہے کہ ایسی بات بھی منہ سے نہ نکالی جائے جو پوری ہو جائے اور پھر ہمارے لیے وہ تکلیف کا سبب بنے. گڈ، اچھی مثال ہے. ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گیا. اور کوئی بتائیں جی، اس کے علاوہ کوئی اور جو طاہرہ نے بتا دیا اس کے علاوہ. جی توقیر آپ السلام بتائیں. علیکم، رسان بول رہی ہوں. توقیر بتائیں. توقیر بتائیں. جی میم کی جو سب سے توقیر بات کر رہی ہیں، جی آج کل کی سب سے جو امپورٹنٹ آزمائش ہے ہمارے لیے وہ یہ سیل فون ہے، جس کی ایک جنبش سے ہمیں گناہ بھی میسر ہوتا ہے. اور کام کی تو بہت چیز ہے، لیکن اگر کوئی چیز ایک سامنے آ جاتی ہے اور اس کو ہم کھول لیں تو پھر تو آپ سمجھیے کہ اس میں ڈوبی جاتے ہیں. یہ بھی دیکھ لیں، وہ بھی دیکھ لیں، یہ بھی دیکھ لیں. وقت کا ضیاع تو ہوتا ہی ہے، اور نئی نسل کے لیے تو آپ سمجھ لیں کہ یہ ایک طرح سے بالکل کھلا ہوا میدان ہے کہ آپ جو دل چاہے دیکھیں. صحیح بات ہے، بالکل. اچھا، اس میں دیکھیں، بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ. اس میں دیکھیں ایک جو سیلفی کلچر ہے نا، یہ بھی ایک بڑی آزمائش اور امتحان ہے. ہم اپنی، یعنی ہمارے ہاتھ میں فون ہے. پہلے تو کوئی کیمرہ لانا پڑتا تھا، کچھ کرنا پڑتا تھا کوئی پکچر لینے کے لیے. اب تو آپ کے ہاتھ میں کیمرہ ہے، ہر وقت سیلفیز لیے جائیں، فیس بک پہ ڈالی جائیں، اپلوڈ کیے جائیں. یعنی آج ہی میں بات کر رہی تھی، میری کلاس ہوتی ہے تفسیر کی، تو اس میں ہم سورۃ قاف پڑھ رہے ہیں. تو اس میں ہم بات کر رہے تھے، تفسیر میں ہی بات آ رہی تھی کہ دیکھیں کائنات کی اتنی خوبصورت آیات ہیں اس میں، جس میں اللہ تعالیٰ نے کائنات سے دلائل دیے ہوئے، اپنی وحدانیت کی پہچان کروائی ہوئی ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جب آج لوگ جب باہر نکلتے ہیں، سیر و تفریح پر جاتے ہیں، کسی پکنک اسپاٹ پہ جاتے ہیں، خوبصورت نیچر کو دیکھتے ہیں، تو بجائے نیچر کی پکچر لینے کے بجائے، اس کو لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے کے بجائے، اپنی پکچر اس میں کھڑے ہو کر کھینچ کے بھیج رہے ہوتے ہیں. تو ہمارا پورا فوکس جو ہے نا، وہ اپنی ذات پر ہو گیا ہے. تو یہ سیلفی کلچر کو بھی کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. یہ بھی بڑی آزمائش ہے. جس تھاٹ آگے یو مے ایگری اور ناٹ، وہ آپ کی مرضی ہے. کوئی اور مثال بتائیں جی. خالدہ آپ بتائیں گی؟ جی کس کی سیلفی کلچر کی مثال تو جو یہ حج اور عمرہ کرنے جاتے ہیں، یہ جو آج کل سب سے زیادہ ہو چکا ہے، وہ وہاں پر نظر آ رہی ہے. ریاکاری جو ہے ہمارے اندر بڑھ گئی. بالکل صحیح کہا. اب حج کا سیزن ہے، حج کا موقع ہے، اور عمرے کے بھی لوگ جاتے ہیں. آپ دیکھیں وہاں کوئی روح ختم ہوتی جاتی ہے، خوشی ختم ہو جاتا ہے. جب آپ طواف کرتے ہوئے اپنی پکچر لے کے اور ویڈیو بنا کے بھیج رہے ہوتے ہیں، کیا عبادت رہ جاتی ہے؟ اس کو خدا را اس کو کنٹرول کریں اور اس سے بالکل باہر نکلیں پلیز. کوئی اور کچھ کہنا چاہے؟ جی میں بات کرنا چاہوں گی. لبنہ بات کر رہی ہوں. سیمسنگ آپ کا نام کیا ہے؟ خالدہ میں آتی ہوں آپ کی طرف. سیمسنگ کے نام سے آپ کا کیا نام ہے؟ لبنہ بات کر رہی ہوں. لبنہ کائنڈلی جب بھی آپ میں سے کوئی انٹر ہو نا، تو اپنے اس کا ضرور چینج کر لیں، جو آپ کا نام ہے، کیونکہ وہ پھر موبائل کا نام آ رہا ہوتا ہے. جی لبنہ فرمائیے. جی میں حضرت آدم کی مثال دوں گی. جیسے حضرت آدم کے ساتھ ہوا تھا کہ ان کو گناہ کا اسباب بھی ملا، ان کی آزمائش بھی تھی اور امتحان بھی تھا، اور انہوں نے اس کو دور کیا. اللہ سے معافی ندامت میں آ کے معافی مانگ کے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو سکھایا طریقہ، دعا سکھائی. تو یہ مثال جو مجھے سمجھ میں آ رہی ہے حضرت آدم کی، مجھے بیسٹ لگ رہی ہے اس وقت. اس کے حوالے آزمائش تھی ان کے لیے، سبب تھا کہ اس طرح کا پھل نہیں کھانا، لیکن ہو گئی ان سے کوتاہی. اللہ نے ہی ظاہر آزمائش میں ڈالا، اور اس کے ذریعے ہمیں سکھانا مقصد تھا، لیکن انہوں نے استغفار کیا تو اللہ نے اس کو معاف فرما دیا.
ہمیں بھی کرنا چاہیے، ہمیں بھی اپنی کوتاہیوں سے معافی مانگنی چاہیے. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. خالدہ آپ کہیے. خالدہ خانہ. جی میم، قرآن مجید میں اولاد کو فتنہ کہا گیا. گو کہ یہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے کہ یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے، لیکن اسے فتنہ کہا گیا. فتنہ سے یہاں مراد آزمائش ہے. خیر بھی کہا گیا. جی، خیر اور شر دونوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں خیر اور شر دونوں سے آزماتا ہے. جی. تو اولاد کو اگر ہم اچھی تربیت کر کے ان کو اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں ان کو بتا کر بچپن سے ان کی اچھی تربیت کر کے اچھے مسلمان بنا دیں تو یہ ہمارے لیے جنت کا ٹھکانہ بن جاتا ہے. اور اگر ہم ان کی اچھی تربیت نہ کریں، یہی تو ہماری آزمائش ہے نا، کہ اگر ہم ان کی اچھی تربیت نہ کریں، ان کو والدین پر یہ فرض کیا گیا کہ اولاد کی اچھی تربیت کریں، اور اگر ہم اچھی تربیت نہ کریں تو ہمارا ٹھکانہ جہنم ہے. بالکل. اس حوالے سے اور کوئی مثالیں ہیں آپ کے پاس روزمرہ زندگی میں؟ دیکھیں یہ بہت اہم ہے. ہمارے پاس اسباب ہوتے ہیں لیکن اسی میں ہم پھنس جاتے ہیں جا کے. کوئی اور مثال ہے کسی کے ذہن میں کوئی بات؟ امبر آپ کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ بریرہ آپ کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ جی ٹیچر، میں بریرہ کہنا چاہتی ہوں. جی جو فرمائیے. کلچر کی بات ہوئی تو آپ اس میں دیکھیں کہ آپ جیسے ہمارے معاشرے میں برتھ ڈے سیلیبریشنز کا بہت زیادہ وہ ہے، لوگ برتھ ڈیز کرتے ہیں اور اتنے پہلے تو صرف چھوٹے بچوں کی ہوتی تھی، اب بڑے بھی، بڑے بوڑھے سب برتھ ڈے سیلیبریشن اور اتنی ہائی لیول پہ. یہ بھی تو ایک فتنہ ہی ہے نا، گناہ ہی ہے. اور اس میں ہمارے لیے اب تو دیکھیں کیا کیا نہیں ہو رہا. ایک سے ایک دن منایا جا رہا ہے. اللہ ہی رحم کرے بس. جی ٹیچر، میرا ایک سوال بھی تھا آپ سے. جی وہ میں نے یہ پوچھنا تھا کہ یہ جو آپ ہوم ورک شیئر کرتی ہیں اس میں ورک شیٹ کا بھی وہ اس کو کرنا ضروری ہے؟ کون سی ورک شیٹس؟ ہم تو کوئی ورک شیٹ شیئر نہیں کرتے. نہیں، وہ آپ لنک شیئر کیا جاتا ہے نا، لنک ویب سائٹ پہ اپلوڈڈ ہے جو. تو اگر آپ چاہیں تو ضرور کریں، اور آپشنل ہے، کمپلسری نہیں ہے، لیکن اگر کریں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا. ورک شیٹ جو ویب سائٹ پہ اپلوڈڈ ہے ان کا لنک ہم شیئر کرتے ہیں آپ سے، تاکہ اگر آپ کرنا چاہیں تو ضرور آپ کر لیں. بہت اچھی بات ہے، اس کا پرنٹ آؤٹ نکال کے کر سکتے ہیں. سدرا عرفان آپ کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ جی السلام علیکم باجی. وعلیکم السلام. جیسا کہ استاذہ نے بتایا کہ جو سب سے زیادہ جو جادو وغیرہ ہوتا ہے وہ ہسبینڈ وائف کے ریلیشن میں ہوتا ہے. تو اب جیسے کہ اچانک کسی کو فٹس پڑ رہے ہیں اور مطلب سڈنلی ایک دم سے آپ کی طبیعت وغیرہ خراب ہو رہی ہے، اور اس پہ آپ کو کوئی یہ کہتا ہے کہ ہاں یہ صبح شام کے اذکار نہیں کرتا تھا تو اس وجہ سے اس کو ایسے ہوا، اور تم کرتی تھی تو اس لیے تم بچ گئی ہو. تو مطلب اگر کوئی اس طرح سے ہمیں یہ کہہ رہا ہے اور مطلب پھر ان کی بات میں ڈیتھ بھی ہو گئی تو آفٹر فیو منتھس، تو کیا ہم اس پہ ان سب چیزوں پہ بلیو کر سکتے ہیں کیا؟ دیکھیں یوں کہنا مناسب نہیں ہے، کیونکہ یہ تو اللہ ہی کے اذن سے ہے کہ بعض اوقات آپ اذکار پڑھیں بھی تو اللہ چاہے تو آپ کے ساتھ ہو سکتا ہے، اور نہ بھی پڑھیں تو اللہ بچاؤ کر سکتا ہے. لیکن یہ ضرور کہنا چاہیے کہ صبح شام کے اذکار پڑھے جائیں، کیونکہ اس سے حفاظت ہوتی ہے، حصار ہے، یہ ایک طرح سے شیلڈ ہے، اور اس کی بہت کوشش کرنی چاہیے. لیکن اصل تو اللہ ہی جانتا ہے کہ کس وجہ سے کس کے ساتھ کیا معاملہ ہو. چونکہ ہماری ججمنٹس سوسائٹی نہیں میں یہ پاس بھی کرنی چاہیے. جی ایک کامن بات اب ہو گیا نا کہ مطلب اگر کسی کو کچھ بھی ہوتا ہے تو وہ فوراً سے کہتا ہے ہاں مجھ پہ اس نے جادو کیا ہوگا، اس نے یہ کیا ہوگا. تو مطلب اس کو پھر آپ اس طرح سے کیسے کنونس کریں کہ مطلب نہیں آپ ضرور دوسرے کو کہیں کہ وہ اسباب بھی اختیار کریں. بعض اوقات طبیعت کسی خرابی کسی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے، کوئی فزیکل پرابلم بھی ہو سکتی ہے. ٹیسٹ کروائیں، دیکھیں. اگر تمام چیزیں کروانے کے بعد بھی ڈاکٹرز کو نہیں پتہ چل رہا کہ کس وجہ سے یہ مسئلہ ہے تو پھر کوئی روحانی علاج بھی کرنا چاہیے. لیکن یہ نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ دنیاوی اسباب اختیار نہ کرے، دوا بھی کرے اور دعا بھی کرے. ٹھیک ہے، از اٹ کلیئر؟ سمجھانا چاہیے، بس بتانا چاہیے کہ آپ چیک بھی کروائیں، اور باقی یہ کہ انشاءاللہ ٹوٹلی ریلائی آپ دنیاوی اسباب پہ بھی نہیں کر سکتے اور ان کو بالکل اگنور بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ہمیں دونوں ہی چیزوں کی دلیل ملتی ہے. بہت زیادہ وہم بھی نہیں کرنا چاہیے. یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کے اذن سے ہی سب کچھ ہوتا ہے. اللہ کے اذن کے بغیر کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی. تو بعض اوقات وہم کا بھی بہت ہوتا ہے کہ ذرا سی کوئی بات کی تو کسی نے مجھے جادو کر دیا ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے.
بعض اوقات ہماری اپنی کوئی یعنی کمزوریاں ہوتی ہیں، کوتاہیاں ہوتی ہیں، دل میں کوئی حسد ہوتا ہے، کوئی ہمیں غصہ زیادہ آ رہا ہوتا ہے، تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اس کو ہم کیسے کنٹرول کریں، اور یہ تمام کوشش کے باوجود آپ کچھ نہیں کر پا رہے تو اللہ کے ذکر سے اس کا علاج کریں. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ ہی کے ذکر سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جنرل ریفلیکشنز آپ کے لے لیتے ہیں جی. ریفلیکشن کی سلائیڈ دکھا دیں تاکہ کوئی بھی ساتھی کوئی کچھ کہنا چاہے موسٹ ویلکم کہیے. میں توقیر بات کر رہی ہوں، میں ایک سوال پوچھنا چاہ رہی تھی. جی جی پوچھیے. دیکھیے کوئی ایک مریض ہے، ٹھیک ہے، دے وانٹ اے بیبی، ٹھیک ہے نا، لیکن ان کی میڈیکل رپورٹ میں بھی کچھ گڑبڑ آ رہی ہے. اچھا، پھر لوگ کہتے ہیں کہ آپ جا رہے ہیں مکہ مکرمہ، جا رہے ہیں مدینہ منور، جا رہے ہیں وہاں سے نبی کی بوٹی لے آئیں اور اس کا بڑا اچھا علاج ہے، تو کیا ہم یہ شرک کہلائے گا؟ نہیں، ان بدعت چیزوں میں کہلائے نہیں گا؟ پڑھنا چاہیے. ایسی کوئی چیز ہمیں نہیں ملتی کہ فلاں بوٹی کھائیں گے تو ہو جائے گا، فلاں یہ ہوگا. اس کے لیے وہی ہے کہ جو میڈیکل علاج، جو ٹیسٹ ہیں، علاج ہے، کوئی آپ کو پرسکرائب کرتا ہے ضرور کروائیں جائز حدود میں، اور ساتھ دعا کریں. لیکن کیا لیکن اس طرح اسے کی چیزوں میں نہ پڑیں. دوا کے ساتھ استعمال دوا کے طور پہ استعمال کیا جا سکتا ہے؟ کیونکہ دوا بھی جڑی بوٹیوں میں دوا تو کوئی ڈاکٹر پرسکرائب کرتا ہے نا. دوا یا تو لیکن کوئی حکیم حکمت جو ہوتے ہیں کسی مستند حکیم کی بات لیں، کیونکہ لوگوں کے آنے کی نہ لیں. کیونکہ دیکھیں یہ ایسی چیزیں نا بہت بہت زیادہ کامن ہے کہ خاک پاک لے آئیں فلاں جگہ کی. اور میں کسی ایسی ساتھی کو کسی کو جانتی ہوں، کوئی ہیں کہ جنہوں نے اس طرح کی چیزیں، وہ مٹی اور اس طرح کی چاٹ کے اور وہ کیا، اور ان کی بہت زیادہ اس سے انفیکشنز ہوئی اور جسم میں بہت خرابی ہوئی. تو حکیم اور ڈاکٹر بھی کو مستند ہونا چاہیے نا. میرے آپ جیسا تو کوئی نہیں ہونا چاہیے جس کو کچھ نہ پتا اور وہ کہتے ہیں یہ لے لو اور وہ لے لو. روحانی علاج کرنا چاہیے پھر. ٹھیک ہے، اچھا جناب، اور کوئی بات کسی نے کہنی ہے؟ ہمارا ایک سیشن جادو کے حوالے سے جو ہے وہ ہم نے ایک کورس پورا کروایا تھا، جو ویب سائٹ جو الہدا کی کراچی کی فیس بک پہ بھی اپلوڈڈ ہے. انشاءاللہ اس کا لنک بھی شیئر کریں گے. کل استاذہ نیکسٹ ویک ہم استاذہ کا اس کا سیکنڈ حصہ سنیں گے نا جس وقت، تو آپ کو انشاءاللہ مزید باتیں پتہ چلیں گی، تو اس کے بعد ہم شیئر کریں گے. لیکن آج کے سیشن کے حوالے سے کوئی بات کہنی ہو تو کہیں. امبر آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ اچھا افشان، آپ پوچھیے سوال. افشان پوچھیے، پھر امبر سے بات کرتے ہیں. جی سوال یہ ہے میرا کہ جس طرح سے ابھی آج ہمیں پتہ چلا کہ جادو نہیں کرنا چاہیے، کفر کہلاتا ہے، تو جو کچھ قریبی ایسے رشتہ دار ہوتے ہیں جو ان کاموں میں انوالو ہے، کافی مطلب سمجھ آتا ہے کہ یہ ہو رہا ہے کام، اور وہ انتقال بھی کر چکے ہیں اور کچھ حیات بھی ہیں، تو ان سے صلہ رحمی کا کیا، ان کے لیے دعا، جو مغفرت کی دعا جو انتقال کر چکے ہیں، ان کے لیے پھر یہ کیا اسلام اس بارے میں کہتا ہے؟ دعا تو مانگنی چاہیے، بالکل مانگ سکتے ہیں مسلمان کے لیے کہ انہوں نے جو کمیاں کوتاہیاں کی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، صدقہ کر سکتے ہیں ان کی طرف سے. اور جو حیات ہیں ان کو دیکھیں، قرآن ہی سے بات سمجھ میں آتی ہے. آپ اور میں کسی کو 10 باتیں کہیں اس کو سمجھ نہیں آئے گی، لیکن آپ قرآن کی آیات کے ذریعے ہی سمجھا سکتے ہیں. تو حکمت کے ساتھ کسی موقع پہ یہ بات کہ انہیں یہ بھی ہو نہ لگے کہ ہمیں ہی ڈائریکٹ سنا رہے ہیں، کیونکہ فتنہ بھی پیدا ہو سکتا ہے نا. لیکن کسی طریقے سے ان باتوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے. اور اگر بالکل ہی نہ وہ سمجھیں اور تو ڈائریکٹ بھی بتانا پڑے، تو کوئی ایسا ثبوت ہاتھ میں آ جائے تو پھر بات بھی کی جا سکتی ہے، لیکن حکمت کے ساتھ. اور دعا بہت کے لیے بہت دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس چیز سے نکالے. آمین. یہ والی امپریشن غلط ہے نا کہ یہ شیطان کی طرف سے ہے، تو ہمیں شیطان سے نفرت کرنی ہے اور اس لیے ہم ان سے بھی نفرت کریں. مجھے لگا نہیں بالکل نہیں. انسان سے نفرت نہیں کرنی چاہیے، اس کے عمل کو برا سمجھنا چاہیے. اس کی اصلاح کا دروازہ بند ہو جاتا ہے نا اگر آپ اس سے نفرت کرتے ہیں تو. اور خاص طور پر جن کی ڈیتھ ہو گئی، ہاں، جو دنیا سے چلے گئے، دیکھیں ان کا تو پردہ اللہ نے رکھ دیا. ان کو یعنی ان کا تو عمل کا دروازہ بند ہو گیا نا. آپ نفرت کر کے کیا کریں گے ان سے؟ دعا کریں. دیکھیں ہم سب سے کوتاہیاں ہوتی ہیں، نہ جانے ہم سے دنیا میں کیا کیا کوتاہیاں ہو رہی ہیں، اور ہمارے جانے کے بعد لوگ ہمارے بارے میں کیا باتیں کریں. تو بہتر ہے کہ ہم کسی کے بارے میں کوئی بات نہ کریں، بس دعا کریں ان کے لیے تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ بھی معاف فرمائے. جی فرمائیے، کون بات کرنا چاہے گا؟ امبر ملک، آپ کہنا چاہ رہی تھی کچھ؟
ہیلو جی، میں امبر ملک بات کر رہی ہوں. جی امبر. جی السلام علیکم. میں نے جی یہی کہنا تھا کہ ساتھ ڈاکٹر فرحت نسیم ہاشمی نے ہمیں جو آج بتایا ہے، یہ باتیں میں پہلے بھی بلیو کرتی ہوں کہ جادو کرنا اور کروانا دونوں گناہ ہیں، بہت بڑا گناہ ہے. اور جو حسد کر کے کسی پہ کرتا ہے الٹا اس پہ بھی پلٹ سکتا ہے، اور یہ ایک بہت شیطانی عمل ہے. اور اللہ کے اذن سے اگر کوئی کسی کو نقصان پہنچانا چاہے تو جب تک نہیں پہنچ سکتا جب تک اللہ کا اذن نہ ہو اس میں. اور وہم نہیں کرنا چاہیے. کوئی بیمار ہو جائے کہ بھئی اس کو تو ضرور ہے کہ جادو ہی ہو، کوئی بیماری بھی ہو سکتی ہے. جی بالکل. اور انشاءاللہ نیکسٹ ویک ہم اس کی جو پریکاشنز کے لیے کیا کیا کرنا چاہیے اور توڑ کے لیے بھی کیا کرنا چاہیے وہ اس کے مصنوع طریقے بھی سیکھیں گے انشاءاللہ. عروج آپ کہیے. عروج حبیب. السلام علیکم. جی عروج السلام کہیے. علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے مختصر پوچھنا بات تھا کیجیے کیونکہ آپ ابھی سے، تھوڑے سے وقت ٹائم رہ گیا. جی فرمائیے. جی مجھے یہ پوچھنا تھا کیونکہ جیسے اب بلیک میجک سے ریلیٹڈ تو پتہ ہے اور استاذہ صاحبہ نے بہت کلیئر کیا اور موسٹلی لوگوں کو ان کا نالج بھی الحمدللہ. لیکن یہ پوچھنا تھا یہ جو لوگ نوری علم بولتے، ایک تو بلیک میجک کا بولتے، ایک نوری، یہ کیا ہوتا ہے؟ مجھے ان نہیں میں پتا نوری ڈیفرینشیٹ، علم کیونکہ کیا وہ ہوتا کہتے ہیں نا کہ ہے. مجھے ہاں نہیں پتا. یہ آپ لوگ انہیں سے کہتے ہیں نا پوچھیں کہ یہ نوری علم کیا ہوتا ہے. قرآن النور ہے. قرآن کو پڑھنا، قرآن کے ذریعے علاج کرنا، یہ تو دلوں کے لیے نور اور شفا کا باعث ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ اگر کوئی چیز نوری علم ہے تو میرے علم میں نہیں. آپ ان سے ہی پوچھیں. جی ایم شمس آپ کہیے. لاسٹ کمنٹ لے رہی ہوں میں، ابھی وقت مکمل ہو گیا ہمارا. میں چیٹ میں بھی یہ پوچھا تھا بلیک کلر کے بارے میں نے استاذہ کو سنا، وہ کہہ رہی تھی کہ نہیں پہننا چاہیے. تو نہیں وہ میں یہ نہیں کہا انہوں نے. یہ ہاں جملہ نہیں بولا کہ کالا رنگ نہیں پہننا چاہیے. کہا جی کہ جادو جو ہے زیادہ اثر اس پہ کرتا ہے. دیکھیں جو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ کلر کوئی خود برا نہیں ہے، لیکن کچھ اثرات ہوتے ہیں نا. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سفید رنگ پسند تھا، لیکن کالا رنگ نہ منحوس ہے اور نہ کوئی ایسی بات کہی گئی کہ اسے نہیں پہننا چاہیے. تو انشاءاللہ اس کو ہو سکتا ہے کہ نیکسٹ سیشن میں وہ اس کو الیبریٹ کریں. ٹھیک، تھینک یو، جزاک اللہ. ٹھیک ہے. اگر دیکھیں جی خانہ کعبہ کا غلاف بھی تو کالا ہی ہے نا، تو کالے رنگ میں جی بے itself شک، کچھ نہیں، لیکن جی کچھ جی چیزوں پر بالکل. اثرات زیادہ ہوتے ہیں. میں آپ کو اس کی مثال بتاتی ہوں کہ جیسے یہ کہا گیا کہ جب مغرب کا وقت ہو، رات ہو، تو اپنے بچوں کو گھروں کے اندر لے لو کیونکہ اس وقت شیاطین پھیل جاتے ہیں. تو یہ جو دن اور رات کا وقت جیسے بدل رہا ہوتا ہے نا، اس وقت بھی اثرات چیزوں کے ہوتے ہیں. رات آ رہی ہوتی ہے اور بہت سے شر ہوتے ہیں اندھیرے میں اور رات میں. تو اس لیے اس طرح کی باتیں کی گئی ہیں. لیکن اب کوئی یہ کہے کہ جی رات منحوس ہے تو ایسی بات نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. چلیں میں ذرا ہوم ورکس بتا دیتی ہوں، اس کے بعد دیکھتے ہیں اگر کوئی وقت ہوا تو آپ کا کمنٹ لے لیں گے. یہ ایک حدیث ہے شیطان کے جو فساد پھیلانے کا طریقہ ہے اور کن کو وہ بہت پسند کرتا ہے. شوہر بیوی میں جو جدائی کروائیں. دیکھیں آج کے سیشن میں اس میں بڑی بات ہوئی تھی، حد الامکان اس چیز سے بچیں کہ کسی بھی کمنٹ یا کسی بھی بات کے ذریعے کسی مرد اور عورت کے درمیان، شوہر اور بیوی کے درمیان فساد ڈلوائے جائے، چاہے وہ جادو ہو، چاہے بات ہو یا کوئی اور عمل ہو. اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں بچائے. نیکسٹ جو ہے وہ آپ کے لیے ترجمہ ہے جو کہ آپ نے انشاءاللہ یاد کرنا ہے. اس آیت کا ترجمہ انشاءاللہ ہم آپ کو دے رہے ہیں. سورۃ البقرہ کی یہ آیت ہے، بڑی ہے لیکن یہ دیکھیں یہ رقیہ میں بھی آیت ہے. اگر آپ غامدی کا یا مشاری راشد کا رقیہ سنیں نا تو اس میں 7 بار یہ آیت آتی ہے. اور الحمدللہ میں نے لوگوں کے تجربات سنے کہ رقیہ میں یہ آیت سنتے سنتے 7 ٹائم ان کو یہ آیت یاد ہو گئی. تو آپ اس طرح بھی ان چیزوں کو یاد کر سکتے ہیں. ایک ٹپ کے طور پہ کہہ رہی ہوں کیونکہ بہت اہم آیت ہے اور آپ اس کو نماز میں بھی پڑھ سکتے ہیں پھر اگر آپ کو یاد ہو تو. اور ترجمہ اس کا ضرور یاد کریں کیونکہ انتہائی اہم ہے. اور اس آیت کا ترجمہ آپ اور لوگوں کو بھی سکھا سکتے ہیں اور ان سے شیئر کر سکتے ہیں. جیسے آج ہماری ساتھی نے کہا کہ ہم کیسے لوگوں کو بتائیں نا ان چیزوں کا.
تو ہم آپ کے سامنے ترجمہ شیئر کرتے ہیں نا، ترجمے کی سلائڈس، آپ اس کو اپنے گروپس میں اور لوگوں تک ان کو پہنچائیں تاکہ سب کو پتہ چلے کہ کتنا خطرناک کام ہے یہ. اور آپ دیکھیں ہمارے معاشرے میں کتنا کامن ہے، کھلے عام لوگ دعوت دیتے ہیں کہ آئیے ہم جادو سیکھیے، سامری جادو اور فلانا جادو اور ہڈیاں اور وہ کھوپڑیاں بنی ہوتی ہیں اور جگہ جگہ اشتہار بٹ رہے ہوتے ہیں. حرام ہے، کفر ہے، اور کھلے عام اس پر کام ہو رہا ہے. تو ہمیں شر کو روکنے کے لیے خیر کو پھیلانے کی ضرورت ہے. جزاکم اللہ خیرن کثیرا. الحمدللہ بہت اچھی آپ کے ساتھ بات چیت رہی. اب پول ٹائم ہے آپ کا، اور ہماری ساتھی زوہا جو ہے کنڈکٹ کریں گی اس کو آپ کے ساتھ. مجھے امید ہے آپ نے جو سیکھا ہوگا اس سے آپ کو فائدہ ہوا ہوگا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ آج کا لیکچر بھی بہت اچھے سے گزر گیا، اور الحمدللہ بہت اچھی چیزیں ہمیں معلوم ہوئی. جو علم پہلے سے موجود تھا وہ پختہ ہو گیا، اور جو نہیں معلوم تھا وہ معلوم ہو گیا. تو آ جائیں پھر کوئز کی طرف چلتے ہیں. اپنے پولز کو دیکھتے ہیں. پولز دکھا دیجیے. اچھا، جو لوگ نئے ہیں ان کے لیے کہ آپ کے سامنے پولز نظر آ رہے ہوں گے. آپ کے سامنے میں سوالات پڑھوں گی، ان کے آپشنز پڑھوں گی. آپ کو درست آپشن کو سلیکٹ کرنا ہے اور پھر آخر میں پول کو سبمٹ کرنا ہے. جن لوگوں کو پولز نظر نہیں آ رہے وہ اپنے زوم کے آپشنز میں 3 ڈاٹس نظر آئیں گے، آپ کو مور لکھا ہوگا، وہاں پر پریس کریں اور پولز ان پروگریس پر پریس کریں تو انشاءاللہ آپ کو نظر آ جائیں. چلتے ہیں پول کی طرف. آج کے پولز کا ٹاپک ہے جادو سے حفاظت اور علاج کی دعائیں. حصہ اول. پہلا سوال، سحر کا لفظی معنی ڈیش ہے. 2 آپشنز ہیں آپ کے پاس، حقیقت کو پھیر دینا یا صبح کا وقت. سوال نمبر 2، حسد اور غصے کی کیفیت میں انسان کی عقل، 2 آپشنز ہیں اس میں بھی، تیز ہو جاتی ہے یا ماری جاتی ہے. دونوں میں سے درست جواب کو سلیکٹ کریں. سوال نمبر 3، جادو کا سیکھنا اور سکھانا ڈیش ہے. یہاں پر آپ کے پاس 3 آپشنز ہیں، بدعت، کفر اکبر یا منافقت. سوال نمبر 4، وہ کون سے پیغمبر ہیں جن کی حکومت انسانوں کے علاوہ جنوں، پرندوں اور ہواؤں پر بھی تھی؟ سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام یا الیاس علیہ السلام. درست پیغمبر کو سلیکٹ کریں. سوال نمبر 5، فرشتوں پر جادو کیوں نازل کیا گیا؟ تاکہ دوسرے لوگ بھی سیکھ کر فائدہ اٹھائیں یا لوگوں کی آزمائش اور امتحان کے لیے؟ سوال نمبر 6، کوئی جادو نقصان نہیں دے سکتا اگر اللہ کا اذن نہ ہو. کیا یہ بات درست ہے؟ جی ہاں یا جی نہیں. سوال نمبر 7، کیا غصے کی حالت میں اولاد کو بد دعا دی جا سکتی ہے؟ جی ہاں یا جی نہیں. سوال نمبر 8، جادو کی 2 قسم جس سے شوہر بیوی میں جدائی ڈالی جاتی ہے اسے ڈیش کہتے ہیں، اور دوسری قسم کا جادو وہ ہے جس سے دیوانگی کی حد تک محبت پیدا ہوتی ہے، اسے ڈیش کہتے ہیں. 2 آپشنز ہیں آپ کے پاس. پہلے آپشن میں پہلا جواب صرف ہے اور دوسرا جواب عطف، اور دوسرے میں پہلا جواب عطف ہے اور دوسرا جواب صرف. سوال نمبر 9، جن طریقوں سے جادو کیا گیا ہو انہی طریقوں سے اس کا توڑ کرنے کو ڈیش کہتے ہیں، نشرہ یا میسرہ. درست کو سلیکٹ کریں. سوال نمبر 10، شوہر اور بیوی کے درمیان جدائی ڈالنے کی کوشش کرنا ڈیش کو خوش کرنے والا عمل ہے، اللہ یا پھر شیطان. الحمدللہ آج کا پول تو بہت آسان ہے، مجھے امید ہے آپ سب کو بھی آسان لگے ہوں گے سوال. سبمٹ کرتے جائیں. آپ کے الحمدللہ 70% سے زیادہ لوگوں نے اٹیمپٹ کر لیا ہے، تو ہم لوگ اس کا رزلٹ دکھاتے ہیں. جی ریزلٹس آپ کے سامنے ہیں. چلے دیکھتے ہیں کہ آپ لوگوں نے کتنے جواب درست دیے. پہلا سوال،
سحر کا لغوی معنی ہے ڈیش حقیقت کو پھیر دینا. الحمدللہ 85% نے ٹھیک جواب دیا ہے اور 15% نے غلط جواب دیا ہے. تو آپ سحر اور سحر میں کنفیوزڈ ہیں، اس کو درست کر لیں. ٹھیک ہے. سوال نمبر 2، حسد اور غصے کی کیفیت میں انسان کی عقل، 98% نے بالکل ٹھیک جواب دیا ہے، ماری جاتی ہے. سوال کو اگر غور سے پڑھیں تو تیز نہیں ہو سکتی حسد اور غصے کی کیفیت میں عقل. تو 2% نے جواب غلط دیا ہے، 98% نے بالکل ٹھیک دیا ہے. سوال نمبر 3، جادو کا سیکھنا اور سکھانا ڈیش ہے. 94% نے بالکل ٹھیک جواب دیا ہے، کفر اکبر. بالکل ٹھیک ہے جواب. بدعت، یہ اس کا جواب بالکل نہیں ہے. بدعت وہ چیز ہوتی ہے جو ثواب کی نیت سے کی جاتی ہے، تو ایسا نہیں ہے، یہ کفر اکبر ہے. سوال نمبر 4، وہ کون سے پیغمبر ہیں جن کی حکومت انسانوں کے علاوہ جنوں، پرندوں اور ہواؤں پر بھی تھی؟ تو بالکل درست جواب ہے 96% لوگوں کا سلیمان علیہ السلام. تو جن لوگوں نے داؤد علیہ السلام کیا ہے 4%، وہ اپنے پاس اس چیز کو ٹھیک کر لیں. سوال نمبر 5، فرشتوں پر جادو کیوں نازل کیا گیا؟ تو الحمدللہ 98% نے بالکل ٹھیک جواب دیا ہے، لوگوں کی آزمائش یا امتحان کے لیے. تو لوگوں کو سیکھ کر فائدہ اٹھانا یہ بالکل مقصد نہیں تھا. اس کا جواب اس آیت میں بھی ہے جس آیت کا آپ کو ترجمہ یاد کرنے کے لیے کہا گیا ہے. سوال نمبر 6، کوئی جادو نقصان نہیں دے سکتا اگر اللہ کا اذن نہ ہو، کیا یہ بات درست ہے؟ تو جی بالکل یہ بات درست ہے. 96% نے بالکل ٹھیک جواب دیا، صرف 4% نے جی نہیں کہا ہے، جو کہ غلط ہے. سوال نمبر 7، کیا غصے کی حالت میں اولاد کو بد دعا دی جا سکتی ہے؟ 96% نے درست جواب دیا ہے، جی نہیں، بالکل بد دعا نہیں دی جا سکتی، کسی کو بھی بد دعا نہیں دی جا سکتی. 4% نے جی ہاں کہا ہے، جو غلط ہے. سوال نمبر 8، یہاں پر اختلاف نظر آ رہا ہے آپ لوگوں کے درمیان. جادو کی وہ قسم جس سے شوہر بیوی میں جدائی ڈالی جاتی ہے اسے صرف کہتے ہیں، اور دوسری قسم کا جادو وہ ہے جس سے دیوانگی کی حد تک محبت پیدا ہوتی ہے، اسے عطف کہتے ہیں. تو پہلا آپشن جو کہ 66% لوگوں نے جواب دیا ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، دوسرا آپشن غلط ہے. سوال نمبر 9، یہاں پر بھی تھوڑا سا اختلاف ہے. جن طریقوں سے جادو کیا گیا ہو انہی طریقوں سے اس کا توڑ کرنے کو نشرہ کہتے ہیں. 68% نے بالکل ٹھیک جواب دیا ہے، 32% نے اس کا جواب میسرہ دیا ہے، جو کہ غلط ہے. اور آخری سوال، شوہر اور بیوی کے درمیان جدائی ڈالنے کی کوشش کرنا ڈیش کو خوش کرنے کا عمل ہے. الحمدللہ 100% نے اس کا جواب بالکل ٹھیک دیا ہے، جو کہ ہے شیطان کو خوش کرنے کا عمل ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس چیز سے محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ ہم کو اللہ کو خوش کرنے والا بنائے، شیطان کو خوش کرنے والا نہ بنائے. آمین. یہی تک ہے آپ کا کوئز. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.